من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا جیت گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو جتنے مناصب دنیا میں لوگوں نے طے کیے ہیں وہ عارضی منصب ہیں. سب سے بڑا منصب منصب نبوت ہے، سب سے بڑا منصب. انبیاء علیہ والسلام نے اپنی ذمہ داری کو اس کے حق کے ساتھ پورا کیا جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سب سے بڑا منصب دیا کہ امام الانبیاء بنایا. آپ کو خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء بنایا، رحمت للعالمین بنایا. آپ کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے آپ کا. آپ علیہ السلام نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں اپنا سب کچھ لگایا، اپنی جان، مال، جذبات، اپنی عزت، سب کچھ اس پر لگایا. جتنی ساری صلاحیتیں اللہ نے دی تھی ان صلاحیتوں کو اس پر لگا کر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. اور اپنے پیچھے ایک بہترین جماعت جس کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کی جماعت اپنے پیچھے چھوڑی. یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. آپ کی 23 سالہ محنت کا جو نتیجہ نکلا اس میں آپ علیہ السلام اپنے پیچھے بہترین کام کرنے والی ایک جماعت، دین کو سمجھے ہوئے، دین پر عمل کرنے والے اور اللہ کے نام پر جان، مال، جذبات کو قربان کرنے والی ایک جماعت اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے، آلریڈی تیار کر کے گئے. ان کی تعداد کروڑوں میں نہیں تھی، لاکھوں میں بھی نہیں تھی، لاکھ اور اوپر کچھ، 1,24,000، 40,000 یہ جتنے بھی ہیں. تو نہ کروڑوں میں تعداد ہے ان کی، نہ لاکھوں میں ہے. 1 لاکھ اور اوپر، 2 لاکھ کے اندر اتنی تعداد تھی اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کا باطل تھا. اس جماعت کے مقابلے میں پوری دنیا کا باطل، اکثریت والے، ملک والے، مال والے، نام والے اور جتنی ساری طاقتیں ہو سکتی ہیں انسانوں کے پاس، وہ ساری طاقت والی پوری دنیا ایک طرف اور یہ ایک مٹھی بھر جماعت وہ ایک طرف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے وہ جماعت چھوڑ کر گئے کہ جو اپنے اندر انسانی صفات لیے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کے وہاں کثرت معیار نہیں ہے، اللہ کے وہاں کثرت معیار نہیں ہے، اور کام کے اعتبار سے بھی زیادہ کام معیار نہیں ہے. عمل کے اعتبار سے عمل، بہت سے لوگ بہت سارا عمل لے کر آئیں گے لیکن وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، سب وہ سارا ردی کی ٹوکری میں چلا جائے. بہت سو کی تو ایکسپائر ڈیٹ ہو چکی ہوگی وہاں تک پہنچتے پہنچتے، اس میں اتنا دم نہیں ہوگا اس عمل میں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے گا، حقارت ہو جائے گا وہ. قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ بہت سو کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور بہت سو کے باقی رہیں گے لیکن کوالٹی نہیں ہوگی، اس عمل میں کوالٹی نہیں ہوگی. بہت سے وہ ہوں گے جن کے پاس کم ہوگا لیکن کوالٹی بہت اچھی ہوگی، اچھی کوالٹی کا ہوگا وہ. تو اللہ کے وہاں معیار کثرت نہیں ہے، معیار کثرت نہیں ہے، عمل میں بھی افراد میں بھی. صحابہ کی جماعت تھوڑی تھی، زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی لیکن کوالٹی تھی، وہ ان کی جو عمل جو کوالٹی تھی. اور ہم محاسبہ کریں اگر کہ اعمال کے اعتبار سے بھی بہت سے صحابہ وہ ہیں جن کو لمبی عمر ہی نہیں ملی اسلام کے بعد، 10 سال، 20 سال، 25 سال بھی نہیں ملے ان.
کسی کو 2 سال ملے، کسی کو 3 سال ملے، کسی کو 5 سال ملے، کسی کو 10 سال ملے اسلام لانے کے بعد. تو ان کے پاس حساب کریں گے تو فرائض میں جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، ان کو 10 سال کے 10 رمضان ملے، بعضوں کو 20 رمضان ملے. ان کے مقابلے میں بہت سے آئیں گے جو 50 رمضان گزارے ہوں گے، 100 رمضان گزارے ہوں گے، لیکن وہ عمل میں ان کی کوالٹی کی وجہ سے آگے نکل جائے. عمل کی کوالٹی، جب کوالٹی تیار ہوتی ہے، کوالٹی، تو وہ جو ہے اللہ کے وہاں قبول ہوتی ہے. اور جب اوپر سے قبول ہو گئی تو پھر دنیا چاہے نہ چاہے اس چیز کو دنیا میں چلنا ہے. جو چیز قبول ہو گئی، یہ جو ہمارے بزرگوں کے چلائے ہوئے نظام ہے دینی لائن سے ہمارے بر صغیر میں، وہ اللہ کے وہاں سے قبول ہے. یہ مدرسوں کا جو نظام ہے وہ ایک نئی چیز تھی 150 سال پہلے. 150 سال پہلے ایک نئی چیز تھی. وہ دنیا میں کہیں بھی اس شکل کے مدرسے نہیں تھے، ایسے مدرسے نہیں تھے. علمی لائن سے جو خدمات تھی ہو رہی تھی اپنی جگہ پر، اس کی اور شکلیں تھیں، لیکن یہ ایک شکل بنی دیوبند سے دارالعلوم کا قیام ہوا. کوئی ان کے پاس عمارت نہیں تھی، کوئی چھپر بھی نہیں تھا. ایک درخت کے نیچے، انار کے درخت کے نیچے مدرسہ شروع ہوا، اور پھر دھیرے 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 وہ اللہ کے وہاں قبول ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا، اور دنیا بھر میں اس کو قبولیت دی، اس نظام کو. اور ہزاروں مدرسے دنیا میں ہو گئے، اور لاکھوں علماء تیار ہو گئے. اور دینی اعتبار سے امت کی جو بڑی ضرورت ہے علم، اس کی دنیا میں مختلف راستوں سے اپنے عوام کی، اپنے خواص کی وہ رہبری کر رہے ہیں. تبلیغ کی جو شکل ہمارے سامنے ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. تو 80-90 سال پہلے اس کی کوئی شکل نہیں تھی ایسی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنیاد ڈالی. وہ اپنی ذات سے اس فکر کو لے کر کھڑے ہونے والے سمجھو اکیلے ہیں، اکیلے آدمی. اندر کی ایک کڑھن، اندر کا ایک درد، اندر کا ایک غم. جو اس کام میں سب سے بنیادی اور بڑی چیز یہی ہے. اسی لیے بزرگوں سے سنا کہ اس کام میں دماغ سے زیادہ دل کا حصہ ہے. دماغ سے زیادہ دل کا حصہ ہے. دل کے اندر کی کڑن اور اندر کی فکر، یہ زبانی جمع خرچ نہیں. انبیاء علیہ السلام جو ہیں، ان کی باتیں حدیث کی شکل میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ باتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا ایک اندر کا ایک درد تھا. اس لیے ابتدائی جو اس کام کا دور چلا تبلیغ کا، تو اس میں بات کرنے والے بہت کم لوگ تھے. خود حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لمبی تقریر نہیں کرتے تھے، لمبی تقریر نہیں کرتے تھے. مختلف اوقات میں باتیں کرتے تھے. مولانا کی تقریریں کسی جگہ مرتب نہیں ہیں، ملفوظات ہیں. مختلف اوقات میں بات کرتے تھے. گشت میں گئے بات کی، کسی کو ملنے گئے بات کی، مسجد میں بیٹھے بات کی، باقاعدہ مرتب بیانات. لیکن اندر کا درد اور اندر کی جو فکر تھی نا اندر کی، وہ میواتی کا کہ بیان کیا مولانا نے. ایک بڑے عالم آئے ہوئے تھے، انہوں نے بعد میں پوچھا کہ بھائی آپ لوگ سمجھے کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی زبان اتنی بلند ہے. سطح مولانا کی جو تھی، علم اچھا تھا اللہ کا دیا ہوا، تو زبان علمی زبان تھی مولانا کی. اصطلاحی الفاظ زیادہ بولتے تھے. ملفوظات بھی پڑھتے ہیں تو 2-3 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے ملفوظ کو سمجھنے کے لیے. تو علمی الفاظ زیادہ ہوتے تھے. تو ان کو لگا کہ یہ میواتی کیا سمجھے ہوں گے ان کی بات.
تو ایک موقع پر یہ ہے کہ ان سے پوچھا کہ بھائی تم سمجھے؟ تو بولے نہیں سمجھے تو کچھ نہیں ہے، یہ سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم 4 مہینے چلے جاؤ، ہم یہ سمجھے۔ ایک موقع پر کسی نے ان سے پوچھا بھائی تم سمجھے کیا کہا؟ بولے ہم سمجھے تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھے ہیں کہ اگر ہم نہیں نکلے تو یہ مر جائے گا، اگر ہم نہیں گئے تو یہ ان کی جان نکل جائے گی۔ اندر کا ایک درد۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا وہ قصہ کہ رات میں کروٹیں بدلتے تھے، پوچھا کہ کیوں آپ سو نہیں رہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو کہہ رہا پتا چلا تو جاگنے والے 2 ہو جائیں گے، میری جو تکلیف ہے نا، وہ میری تکلیف کا پتا چلا تو جاگنے والے 2 ہو جائیں گے، وہ میری تکلیف، میرا دکھ الگ ہے۔ اندر کا ایک درد، اندر کا ایک غم، اندر کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں تھا، پھر وہ میراث کے طور پر امت میں منتقل ہوتا ہے۔ نبی کے اعمال، انبیاء علیہ السلام کا علم اور ان کی ساری چیزیں میراث کے طور پر منتقل ہوئی۔ صحابہ میں یہ درد تھا اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ہے، اشدہم فی امر اللہ، کہ ان میں اللہ کے امر میں بڑے سخت تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن جہاں کسی کے اسلام و کفر کا مسئلہ آتا تو ایسے نرم ہو جاتے تھے، اور ان کی چاہت یہ ہوتی کہ اس کو اسلام نصیب ہو جائے۔ وہ ان کا مشہور قصہ ہے، ایک آدمی مرتد ہو گئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ان کے پاس حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا تھا ان کو بلانے کے لیے، تو وہ شرط لگا رہے کہ عمر سے کہو اگر وہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروا دے اور آدھی حکومت مجھے دے دے تو دوبارہ اسلام قبول کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ ایسا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کی شرط کو قبول کر لیتے، میں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں، لیکن امر خلافت جو ہے وہ تو مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، میری تو ہے نہیں خلافت، اس میں تو میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی سے مرتد آدمی ہے، ابھی حالت ارتداد میں آدمی ہے، لیکن اسلام کی لالچ اس آدمی سے ایسی ہے کہ اگر وہ قبول کر لے تو میں اپنی بیٹی دے دوں، تو نکاح کر دو اس کا۔ اندر کا ایک درد جو اس کام میں بڑا حصہ ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ کام چلا اس سے ہے۔ ابتدائی دور کے جو لوگ تھے وہ ان بزرگوں کی صحبت میں، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب اور ان کے ساتھ جو افراد تیار ہوئے تھے، ان لوگوں کے دل کی کیفیات اور ان کے اندر کا درد لے کر پھرتے تھے، اندر کا درد اور غم، اندر کی ایک فکر، ایک کوڑن، اور لوگوں کے ایمان، اعمال اور لوگوں کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، سب کچھ، لوگوں کی آخرت بن جاوے، لوگوں کو ایمان ملے اور لوگوں کو علم ملے، اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، اپنی جان، اپنا مال، یہ کام جو ہے نا، یہ کام یہ تو کھپانے کا کام ہے۔ تبلیغ کا جو کام ہے اپنی ذات کو بھی اور اپنے مال کو بھی کھپانے کا کام، اسی لیے مولانا ایسا فرماتے تھے کہ بھائی یہ ہمارا کام، یہ ہمارا کام دشمن نواز دوست کش ہے، دشمن نواز دوست کش۔ اور ایک موقع پر کہا کہ یہ شخصیت سازی کا نہیں، شخصیت سوزی کا کام، شخصیت سازی کا نہیں ہے، شخصیت سوزی کا کام، یعنی اپنی شخصیت بنانے کا کام نہیں ہے، بنی ہوئی شخصیت کو مٹانے کا کام اللہ کے لیے۔ کیا آدمی یہ کام کرتے 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 اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے کو مٹا دے اور اپنا لگا لے۔ اس لیے جن لوگوں سے کام ہوا ہے ابھی تک کی تاریخ میں، ان میں اکثریت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لگایا، جن سے بڑے کام ہوئے۔ اپنے صوبے میں معروف نام بارہا سنتے ہیں حضرت قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا،
چھوٹا بھائی تھے، چھوٹا بھائی مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی قریب میں انتقال ہوا، تو وہ ان کے ساتھ کافی رہے۔ وہ کہتے تھے، قاری صاحب کہتے تھے کہ میں 1948 میں تبلیغ میں لگا، 1948 میں، تو اس وقت میری روزانہ کی 100 روپے کی آوک تھی۔ ڈالر اور روپیہ، 1 روپیے کے $2 تھے اس وقت 48 میں۔ سونا 25-50 روپے تولہ ہوگا، 25 روپے تولہ سونا ہوگا اس وقت۔ وہ روزانہ کی 100 روپے کی میری آمد تھی بمبئی میں، فش ایکسپورٹ کرتے تھے، باہر ملکوں میں بھیجتے۔ لیکن جب سے میں تبلیغ میں لگا، پھر اس کے بعد اس دماغ سے میں نے دنیا نہیں سوچی، اور مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ کام ہے مٹانے کا، لگانے کا کام، اور اس کا بدلہ اللہ سے لینے کا کام۔ یہ اس کا کام ہے کہ آدمی اپنا لگاوے، اپنا کھپاوے، اور اللہ سے بدلہ اس کا مانگے، اور بدلہ بھی دنیا میں بدلے کا طالب نہ ہو۔ دنیا میں بدلے کا طالب نہ ہو کہ دنیا میں بدلہ مل جائے، آخرت کے بدلے کا طالب۔ مشہور قصہ وہ صحابی کا، ابھی پرسوں ترسوں ہی وہاں ہے حیات الصحابہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کرتے تھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ، تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کیا مانگتا ہے وہ، جو مانگے گا دے دوں گا۔ تو وہ کہہ رہے حضور مجھے آپ کچھ مہلت دیں، میں سوچ لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے۔ تو کچھ دن سوچا، پھر حضور نے ایک دن پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم نے سوچا نہیں سوچا، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ دنیا تو میری مقدر کی طے ہے اور وہ مجھے مل کر رہنے والی، اور اللہ نے جو میری مقدر میں لکھی ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے میری مقدر میں جو لکھی ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ مجھے مل کر رہنے والی۔ تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں کیوں اپنی آخرت کا سوال نہ کر لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے سوچا ہے یا رسول اللہ کہ آپ میرے لیے اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ خادم خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ میری اس کی سفارش کر دیں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ عمر چھوٹی تھی ان کی، تو حضور کو لگا شاید کسی سے اس نے مشورہ کیا ہوگا، تو پوچھا کہ تو نے کس سے مشورہ کیا یہ بات کا؟ تو کہا یا رسول میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، میں نے خود سوچا کہ دنیا تو میری مقدر کی طے ہے جو میرے لیے کافی ہے اور مجھے مل کر رہنے والی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت کا سوال کروں۔ تو بدلہ آخرت کے بدلے کا طالب بن کر آدمی، آخرت کے بدلے کا طالب بن کر، دنیا تو اس کی برکتیں ظاہر ہوگی، صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی، برکتیں ظاہر ہوگی اس میں۔ جب آدمی کام کرتا ہے کام تو اپنے آپ نہیں چاہتا، بلکہ جو نہیں چاہتا اس کے پاس زیادہ جائے گی دنیا، جو نہیں چاہتا ہے اس کے پاس زیادہ جائے، اس کی اور آزمائش ہوگی، اس میں آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اور زیادہ بھیجے گا کہ اور اس کو آزمایا جائے۔ اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے فقر میں آزمایا، فاقوں میں فقر میں آزمایا، پھر اس کے بعد بڑھتے 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 جب دن گزرتے گئے، سال نکلتے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعتوں میں آزمایا، وسعتوں میں آزمایا۔ دونوں طرح کی آزمائش ہوئی، اور پریکٹیکل آزمائش ہوئی، خالی موخک پریکشا نہیں تھی بھائی کیا چاہتے ہو تو دنیا کے آخرت کے، آخرت موخک ہو گئی بھائی پاس، لیکن ان کو تو اللہ نے پھر کیا کیا، دیا۔ آخرت چاہتے تھے وہ تو ان کے گھروں میں ڈھیر لگائے سونے چاندی کے، اور ان کے صحن میں بادشاہوں کے تخت و تاج لا کر ڈالے، ان کی قیمتی قالینیں ان کے صحن میں آ کر ڈال دی، اور ملکوں پر ان کو قبضہ دیا، ملکوں پر، اور ان کو کہا کہ اب تم چلاؤ اس کو، یہ آزمائش ہے۔ اسی لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے جو
تنگی کے دنوں کی آزمائشیں تھی وہ آسان تھی، وہ زیادہ آسان، اس میں سنبھلنا زیادہ آسان. پھر ان کو جو آزمایا گیا اس میں ملک و مال میں، حکومتوں میں، لیکن وہ تو اکثر بنے ہوئے لوگ تھے نا، اکثر لوگ بنے ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کو خیر نہیں سمجھا، اپنے لیے خیر نہیں سمجھا اس کو. ان کے پاس بہت سارے آپشن آئے، ابھی آتے ہیں نا ہمارے پاس بھی آپشن، بہت سارے کاروبار کے، دھندوں کے، اور بہت ساری کمپنیز آتی ہیں، اور آج کل تو آن لائن بزنس ہو رہے ہیں سارے، تو بہت سارے آپشن کھلتے ہیں سب جگہ سے. ان کے پاس بہت سے آپشن آئے، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس آزمائش پر ہمیشہ ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنے مقامی تقاضوں میں بھی اور بیرونی تقاضوں میں. 2 طرح کے تقاضے پہلے سے رہے، مقامی کام، بیرونی کام، دونوں طرح کے تقاضے مدینہ سے ہی شروع ہو گئے. مقامی تقاضے ان کے پاس کیا تھے کہ خود اپنے اعمال اور آنے والی جماعتیں، آنے والے قافلے، آنے والے نئے مسلمان، ان کی نصرت، ان کی خدمت، ان کو دین سکھانا، یہ سب ان کے ذمہ تھے. حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ مقام پر کیا تقاضے آئے، اور پھر ان تقاضوں کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کس طرح پورا کیا. اور اس میں بڑے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کا ادنا خادم سب مشہور ہوئے، سب مشہور ہوئے. اور مدینہ منورہ میں ایسی فضا بنائی، ایسا ماحول بنایا کہ جس ماحول میں معیار ایمان اور عمل ہے. ان کی پہچان اور اوڑکھان مال سے نہیں تھی. عبد الرحمان بہت بڑے مالدار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، لیکن ان کی اصل جو پہچان ہوتی تھی، اصل حضرت عثمان کی جیسے اصل پہچان ہے کہ وہ بڑے باحیا تھے. احیاہم عثمان، جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھتے امام صاحب کہ وہ حیا والے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو پہچان ہوئی وہ ان کے دینی صفت کے ساتھ پہچان ہوئی. حضرت علی کی جو پہچان ہوئی وہ ان کی دینی صفت، افضلہم علی، ان کی دینی صفت کے ساتھ پہچان ہوئی. ان کے زہد، ان کا علم، عالمہم بالحلال والحرام. ابی بن کعب کی پہچان ہوئی کہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے. ایسی ان کی پہچان ہوئی. یہ ابو ذر غفاری کی پہچان ہوئی کہ بہت بڑے زاہد، ازہد زاہد آدمی ہیں یا بہادر ہیں، شجاع ہیں، ایسی پہچان ہوئی. خالد ابن ولید سیف اللہ، یہ بہادر ہیں. ایسی پہچان ان کے عرف میں ہوئی، اور اسی لیے اسی کا کریز بنتا تھا. ان کا جو کریز بنتا تھا عمل میں آگے بڑھنے کا، نیکی میں بڑھنے کا، تقوی میں آگے بڑھنے کا، قربانی میں آگے بڑھنے کا، خدمت میں آگے بڑھنے کا، اخلاص میں آگے بڑھنے کا، اس کا کریز چلتا تھا. صحابہ کا جو تنافس تھا، اس لیے کچھ واقعات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں نقل کیے، ان کے تنافس کے، دین میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنا، کہ ہر ایک کوشش کرتا تھا میں آگے بڑھوں عمل میں، اعمال کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش. وہاں اس ماحول میں منصب، جاہ، عہدہ، کرسی، ان چیزوں میں آگے بڑھنے کا کریز نہیں تھا. وہاں جو آگے بڑھنے کا کریز تھا وہ اس کا تھا. اس لیے ان کے معاشرت جو تھی، معاشرت وہ یکساں تھی. مالدار اور غریب میں زیادہ پہچان شناخت نہیں ہوتی تھی. ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا زیادہ تر برابر سرابر تھا. ان کے مکانات، غریبوں مالداروں میں مکانات کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا. وہ ان کی معاشرت میں یکساں تھا. وہ سواریوں میں بہت زیادہ کریز نہیں تھا اس کا، بلکہ
بہت سارے اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی جو ہے وہ سادہ لباس سادہ سواری استعمال کرتے تھے، بلکہ اپنی اچھی چیزوں کو، اپنی اچھی چیزیں لوگوں کو صدقہ کر دیتے تھے. اچھی سواری آئی کسی کے پاس، کسی غریب کو دے دی تو غریب کے پاس اچھا گھوڑا ہے، ایسا ہوتا تھا. غریب کے پاس سواری اچھی ہے، غریب کے پاس اچھا جوڑا ہے، اچھا جوڑا غریب کے پاس ہے. یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، لیکن ان کی زندگی کا طرز جو تھا وہ لوگوں جیسی زندگی تھی، عام لوگوں جیسی. یہ تبلیغ کے اس مبارک کام سے صرف تصحیح کلمہ اور تصحیح نماز مقصود نہیں، یہ دو بنیادیں ہیں. اور صاحب کا جو قول احیاء جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا. وہ ایک زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی، ایک مبارک زندگی ہے. جس زندگی کو زندہ کرنے کے لیے عمومی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. عمومی ماحول اس کا بنے. اللہ کا فضل ہے کہ اس محنت سے بہت سی چیزیں زندہ ہوئی ہیں ماحول میں، بہت سی چیزیں. اور جہاں جہاں محنت ہے وہاں عمومی ماحول میں بہت سی چیزیں ابھی بھی وجود میں آ رہی ہیں، جیسے داڑھی ہے، ٹوپی، کرتا پاجامہ. ایک عام آدمی، پہلے یہ تھا کہ صرف علماء یا حفاظ ہوتے تھے وہ داڑھی رکھتے تھے اور کرتا پاجامہ پہنتے تھے. اب عام لوگوں میں اس کا ماحول بنا، داڑھی رکھنے کا، ٹوپی پہننے کا، کرتا پاجامہ پہننے کا، اس کا ایک عام ماحول بنا. ایسے اور بہت سی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں جو اس راستے سے وجود میں آئی. لیکن دنیا کے فتنے ہر زمانے میں رنگ بدل بدل کر آتے ہیں. اس سے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل متعین کریں. دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنا کر جیتا ہے. دیہاتی سے دیہاتی بھی اپنا آئیڈیل بناتا ہے کسی کو. پڑھا لکھے کا آئیڈیل ہوتا ہے کوئی، ان پڑھ کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ بہترین نمونہ ہے ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں. تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا درد، آپ والی فکر، آپ والی قرآن، آپ والا طرز عمل لوگوں کے ساتھ. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قربت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قربت ہوگی، اتنا ہی آدمی کام کا بنے گا. اللہ کے وہاں وہ مقبول ہوگا. اللہ کے وہاں کی قبولیت مال سے نہیں ہوتی. شیطان چکر دیتا ہے ہم کو کہ تھوڑے پیسے اپنے پاس ہوں گے تو ہم بھی یہ کریں گے، صدقہ ہم بھی ایسے نکالیں گے، ہم بھی اس طرح زکات دیں گے غریبوں، اور ہم بھی سواری لائیں گے، اور ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی وہ کریں گے. اللہ کے وہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے وہاں تو خوبی والا فرد، خوبی والا آدمی، خوبی والا آدمی کہ جو اپنے آپ کو باصلاحیت بناوے کام کے اعتبار سے، اور پھر وہ ایک باصلاحیت فرد کام کے اعتبار سے اپنے ماحول میں محنت کر کے اپنے ماحول کی فضا ہموار کریں، اپنے ماحول کی فضا کو ہموار کریں، اپنے معاشرے میں محنت کریں. یہ جو مقامی محنت کا ہمارا نظام ہے وہ وہی مدینہ منورہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی محنت کی ترتیب تھی اس کی ایک نقل ہے کہ ماحول ہموار ہو اور لوگوں میں دن بدن استعداد بنتی جاوے، استعداد بڑھتی جاوے، دین کی بھی اور دین کی محنت کی بھی، دونوں استعداد بنے. اگر ہماری محنت سے دین پر چلنے کی استعداد بنی اور دین کی محنت کی استعداد نہ بنی تو پھر ہماری یہ محنت ایسی ہے جیسے کہ کارخانے نے پروڈکٹ تیار کر کے بیچ تو دی لیکن اگرانی نہیں کی ہے، کیپٹل دوسرا جمع نہیں ہو رہا ہے. اگلا دھندا جو ہے نا، اگلا ٹھیک ہے ابھی سامان تیار ہو گیا، لوگوں تک پہنچا ہے، لیکن اگلے کاروبار کے لیے کیپٹل کی جو ضرورت ہے وہ کیپٹل نہیں ہے.
دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ جو فرد بھی 3 دن لگا کر آتا ہے، چلہ لگاتا ہے، 4 مہینے لگاتا ہے یا کام سے جڑتا ہے، تو 2 چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا یہ بنیادی ضرورت ہے. ایک تو اس آدمی کا دین پر آنا کہ وہ دیندار بنے، دھیرے 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 دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں دین کو داخل کریں. اور دوسرا وہ آدمی دین کا داعی بنے، محنت کرنے والا بنے، وہ دیندار بھی بنے، دین کی محنت کرنے والا بنے. اس کے لیے مقامی محنت کا نظام ہے پورا تبلیغ میں، ایک مرتب منظم نظام ہے جس میں بڑی خیر چھپی ہوئی ہے، بڑی خیر اس میں چھپی ہوئی ہے. جتنے فتنے ہیں، فتنے، ان فتنوں کا دفیہ ہے اس میں، جن راستوں سے آ رہے ہیں، مسجد میں افراد تک، گھروں میں، محلے میں، بستیوں میں، اور جتنے راستے ہیں اس کے آنے کے، ان سب کا دفیہ اس میں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. ایک بہت زبردست پروگرام ہے، ایک بہت زبردست پروگرام ہے. یہ مقامی محنت کا جو ہمارا نظام ہے معمولی چیز نہیں ہے، ایک بہترین نظام ہے. ایک جگہ ہم لوگ گئے تھے سوڈان کے ایک علاقے میں، نیالا میں، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، جانوروں کے ڈاکٹر تھے. تو وہ نئے نئے جڑے تھے کام میں، مقامی محنت کا مذاکرہ ہوا وہاں پر ان کی مسجد میں. بعد میں وہ مجھے کہنے لگے ان کے وہاں کچھ مکانوں کی ترتیب، تقسیم، جماعتیں بن کر محنت ایسا کچھ تھا ہی نہیں پہلے سے. تو ان کے وہاں ان کے ساتھ امام صاحب اور 2-3 ساتھیوں نے محلے میں چل پھر کر مکان نکالے، کتنے گھر ہیں، کیا ہیں، پھر ملاقاتوں کی جماعتیں بنائی. پھر انہوں نے 3 دن لگانا شروع کر دیا. ہم لوگ قریب 2-2.5 مہینے وہاں رہے، تو اس میں وہ 2 مرتبہ تو 3 دن اپنی جماعت کے ساتھ لگا چکے تھے. وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ اگر یہ نظام جو ہے مقامی کام کا، یہ روزانہ مشورہ اور یہ گھر گھر کی ملاقات اور سب سے ملنا اور گشت اور یہ 3 دن اور یہ سارا اگر یہ قابو میں آ جاوے تو دنیا میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے اس سے. ایک ایسا کام کتنا بہترین نظام ہے. ہم سوچیں ذرا، اگر تنخواہ دار لوگ بھی طے کیے جا رہے ہیں، تنخواہ دار، وہ بھی اس کو قابو نہیں کر سکتے. لیکن ہوتا ہے اللہ کی بنیاد پر، کیونکہ جب آدمی اللہ کے لیے کرنا طے کرتا ہے، اللہ کے لیے کہ ہر مہینے، ہر 15 دن میں اپنے محلے کے سارے مسلمانوں سے ملاقات کرنا اللہ کے لیے. کسی کے پاس آدھا گھنٹہ، کسی کے پاس پونا گھنٹہ، کسی کے پاس 1 گھنٹہ جائے گا. کوئی صبح ملے گا، کوئی شام کو ملے گا، کوئی رات میں ملے گا، اور ہر ایک سے خالص اور کوئی غرض نہیں، اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ملاقات کر رہا ہے، صرف اللہ کے لیے. کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنی ہے، کوئی مصیبت میں اس کی تعزیت کرنی ہے، کوئی سفر میں ہے اللہ کے راستے میں اس کے اہل و عیال کی خیر خبر لینی ہے، آنے والی جماعتیں ہیں ان کی نصرت ہے. ارے کتنی بڑی خیر ہے اس کی، کتنی بڑی خیر ہے. ساری خیر جمع ہو رہی ہے. خیر اس میں خیر کا مجموعہ ہے کہ ہر ایمان والے کی دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیابی کے لیے اس کے پاس جانا، اس سے بات کرنا، یہ تو کتنا بڑا کام ہے اور کتنے رغبت اور شوق سے کرنے کا ہے. اندر کی رغبت سے اور شوق سے، اور جتنی اندر رغبت ہوگی اتنا کام کرنے میں مزہ آئے گا. جتنے اندر کی رغبت ہوگی. تو دیکھیں بہت سارے ساتھی سال سے بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں، کبھی کسی کی شکایت نہیں. یہ کام وہی کر سکے گا وہ تحمل المزاج، پینے والا آدمی ہو، پینے والا، دل بڑا ہو اور پینے کا عادی ہو، پی جاوے. کیونکہ یہ راہ نبوت ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتنا پلایا برابر، اپنوں کی طرف سے. سب سے پہلے جو حالات آتے ہیں وہ اپنوں کی طرف سے آتے ہیں جب آدمی کام کرتا ہے، اپنوں کی طرف سے.
اس کو آدمی جھیلتے جھیلتے کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی الٹی سیدھی کہہ رہا ہے، اور قسم قسم کے القاب سے لوگ نوازتے ہیں، قسم قسم کے الفاظ سے لوگ نوازتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہا۔ ہمارا تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو اچھے لقب لوگ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو تو لوگ اچھے لقب دیتے ہیں، کوئی صوفی صاحب ہیں، تبلیغ والے ہیں، اور ایسے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے شاعر کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو نعوذ باللہ کاہن کہا، آپ کو نعوذ باللہ یہ کہا کہ اس نے ہمارے خاندانوں میں توڑ پکڑ دیا، بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیا، اور پتہ نہیں کیسی کیسے جملے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ایسی باتیں جو ہیں، ایسی باتیں گویا کہ آپ سنتے ہی نہیں تھے، اس طرح سے گزر جاتے تھے، سنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی معاملات میں زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس کو آپ میں ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، دل ہے اندر، لیکن آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، اس لیے ملنے کا انداز ہر ایک سے آپ کا یکساں رہتا تھا۔ جو کڑوی کسیلی سناتے تھے ان سے بھی محبت سے ملتے تھے، کھلے دل سے ملتے تھے، اور جو لوگ آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، ان سے بھی کھلے دل سے ملتے تھے۔ بلکہ دشمن جو آپ کے قائل ہو گئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف سے پہنچی ہوئی ایذاؤں کا ان سے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، تم نے ہمیں گالیاں دی تھی، بلکہ سب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ، بلکہ موقع آیا تو اپنے دوست، اپنے جو دشمنی رکھتے تھے، ان دشمنی رکھنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاون کیا، ان کی مدد کی ہے۔ ایسے واقعات جنہوں نے آپ کے سنتے ہیں، جنہوں نے پتھر اور کانٹے بچھائے راستے میں، ان کو دعائیں دی، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ یہ بڑی بڑی چیز ہے کہ جھیل کر، برداشت کر کے اپنے محلے میں کام کرنا اور اپنی بستی کے لوگوں سے ایسا تعلق بنائے رکھنا جیسے ہم ان کے ایک گھر کے ایک فرد ہیں، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں، اندر ایک ہی صرف لالچ ہو اندر کہ یہ دین کی طرف آ جائے، ان کا یہ خاندان محنت میں لگ جائے، یہ نوجوان دین کی محنت کی طرف آ جائے، یہ بوڑھا آدمی ہے اب فارغ ہے تو اس کی صلاحیت اللہ کے کام پر لگ جائے، یہ تاجر آدمی، اس میں تجارتی گن ہے، یہ آدمی جو ہے اپنی تجارت کے راستے سے بہت بڑا کام کر سکتا ہے، تو اس کی یہ صلاحیت اللہ کے نام پر لگ جائے۔ ایسا اندر دل میں درد پیدا کر کے ہماری محنت ہے، خالی محنت نہیں ہے۔ جب خالی ہماری چلت پھرت ہوگی تو اس سے مایوسی ہوگی کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں، 10 سال سے ہم محنت کرتے ہیں، بہت سمجھائے ان کو، ہر مرتبہ ارادہ کر کے آدمی چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں پھر پیدا ہو، اور شکایات کے دروازے کھلیں گے۔ شکایت ایسی چیز ہے، اس کا دروازہ آپ نے کھولا تو ہول سیل میں جائے گی، ریٹیل میں نہیں ہوتی، وہ ہول سیل میں آتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی دن سے اس کام میں اسے یہی رکھا کہ لوگوں کی خوبیاں بیان کریں۔ الیاس صاحب فرماتے تھے امراض امت بیان نہ کرے، لوگوں کی بیماریاں، لوگوں میں جو بیماریاں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں لوگوں کے، اس کو بیان نہ کرے، امراض امت کو، نہ اپنے انفرادی مجلسوں میں نہ اجتماعی مجلس میں۔ کام کرے، کام کی بات ہو، اعمال کی بات ہو، اور کام کی بات بھی فضائل کی روشنی میں ہو۔ کام کی جو ہماری بات ہے نا، کام کی، وہ بھی فضائل کی روشنی میں ہو، فضیلتیں بتاوے، فضیلتیں متاثر نہ ہو، فضیلت بتاوے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، تلاوت کلام پاک کی، اللہ کے ذکر کی، صدقہ اور خیرات کی، مسجد میں جلدی آنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کی، قربانی دینے کی، فضیلتیں بتانا، یہی ہمارا اس محنت کا اسلوب ہے، فضائل بتانا۔ ابھی ہم سب سنتے سناتے
اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہماری باتوں میں فضائل بہت کم ہوتے ہیں. جو اصلی ہمارے مذاکرات 2.5 گھنٹے کی محنت میں، گشت میں، اور ہماری آپس کی انفرادی اجتماعی مجلسوں میں جو ہمارا اصلی بنیاد ہے ہمارے اس کام کی، کہ جس میں اعمال کے فضائل بتا کر سامنے والے آدمی کو تیار کرنا، اور فضائل کو بھی اتنے فضائل بتانا. میاں جی عظمت کہتے تھے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم سے کوئی کام کروانا چاہتے تھے تو ہمیں اس کام کے اتنے فضائل بتاتے تھے، اتنے فضائل بتاتے تھے کہ اگر مسجد میں ناچنا جائز ہو تو ہم وہ فضائل سن کر ناچنے لگتے. ایک مرتبہ کچھ لوگ مولانا عبیداللہ صاحب کے پاس گئے، ان کو پوچھا تم کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ مولانا یوسف صاحب کا بیان سن رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا نے کیا کہا؟ تو کہا کہ یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ بات کہی. تو مولانا نے کہا، مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ 1 مہینے سے مولوی یوسف یہی بیان کر رہے ہیں. جو بات آج کہی آپ کو، 1 مہینے سے یہی بات کہہ رہے ہو. 1 مہینے سے. ہمارے کوئی نئے ٹاپک روزانہ نہیں ہے. دین، ایمان، آخرت، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے طریقے اور اس پر عمل کرنے میں کامیابی، اس کو اتنا بولیں، اتنا بولیں، اتنا بولیں کہ ہم خود سب سے پہلے متاثر ہو جائیں. جو داعی اپنی دعوت سے خود متاثر نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے متاثر کرے گا؟ ہم تو دنیا سے متاثر ہیں. اسی لیے پہلے خصوصی جو ملاقات ہے، خصوصی گشت، اس خصوصی گشت کی جماعت بنانے کی ہدایات میں روانگی میں کہتے تھے وہ خصوصی گشت میں ایسے آدمی کو بھیجے جو آدمی سامنے والے کی دنیا دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہو جائے. کیونکہ اگر وہ خصوصی گشت میں ہم مثلاً مالداروں کے پاس جاتے ہیں اور سرپنچ کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کا بنگلہ ہوگا، اس کی کار ہوگی اور اس کا گارڈن ہوگا، اس کا منصب ہوگا، اس کے گھر میں میڈل لگے ہوئے ہوں گے اور اس کے انعام کے جو ٹکڑے ہیں وہ دیوار پر چپکے ہوئے ہوں گے اور اس کی منصب کی ایک حیثیت ہوگی. تو ایسا آدمی نہ جاوے جو اس کے ان چیزوں سے متاثر ہو. وہ اگر متاثر ہوں گے تو خوشامد کر کے آ جائے گا. اس کے سامنے قوت کے ساتھ بات نہیں رکھ پائے گا. ایسا آدمی کو بھیجے جو دنیا سے متاثر نہ ہو. اور ہم مثلاً تبلیغ میں نکلنے والے وہ 2 4 5 دن میں ایسا رنگ چڑھتا تھا کہ وہ اچھا خاصا گھر میں چاہے کتنا ہی دنیا دار ہو، لیکن 5 7 دن، ہفتے 10 دن میں ایسا رنگ چڑھ جاتا تھا کہ وہ دین کا تاثر لیے ایسا ہوتا تھا کہ پوری قوت سے دعوت دیتا تھا. کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے. باقی جتنے طریقے ہیں سب میں ناکامی. پوری قوت سے بولتا تھا. ہمارا تو وہ گشت والا ابھی وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح بات کرتا ہے کہ 15 آدمی ہے تو 5 سنتے، دوسرے 10 کو بھی سنائی نہیں دیتا. پوری طاقت سے ایک بات بولنے کی، جیسے آج کا باطل دنیا میں اپنی جھوٹ کو پوری طاقت سے دن دنا کے بولتے اور الفاظ بدل بدل کے بولتے ہیں، اسٹیج بدل بدل کے بولتے ہیں، کرسیاں بدل بدل کے بولتے ہیں، چہرے بدلوا کے وہ بلواتے ہیں، اس سے بھی بلوایا، اس سے بھی بلوایا، ان سے بلوایا، ان سے بلوایا، سب جگہ سے وہی آواز آتی ہے. تو اچھا خاصا آدمی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بات شاید غلط ہے، یہی صحیح ہے. حالانکہ صحیح وہی تھی جو پہلے سے اس کے پاس. ہماری تو حق دعوت ہے، صحیح بات ہے، حق بات ہے، صحیح بات ہے. پوری قوت کے ساتھ اس کو بولا جائے اور فضائل کو جتنا بولا جائے گا، فضائل میں فضائل بولے جائیں گے، وہ ہر آدمی کی دل کی رغبت کی چیز ہے. ہر آدمی کی دل کی رغبت کی چیز ہے. فضائل بتائے جائے، فضائل. یہ فضائل کی تعلیم جو ہے اسی لیے فضائل کو بولا جائے. ایمان کے فضائل، اعمال کے فضائل، نماز کے، ذکر و تلاوت کے، عبادت کے، اور اس کو اتنی قوت سے بولا جائے کہ وقت پر جب اس عمل کا وقت ہو تو اس وقت ہماری وہ دعوت سب سے پہلے ہمیں دعوت دے رہی ہو اہتمام صلاۃ کے لیے اور اعمال کی پابندی کے لیے. ہماری وہ دعوت ہم کو سب سے پہلے ہمیں دعوت دے رہی ہے.
ہماری زبان کے وہ بول جو ہے وہ فضا میں پھر پھر کے ہمارے کانوں پہ دوبارہ آ رہے ہو کہ نماز پڑھنے پر یہ فائدہ ہے، باجماعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، صف اولیٰ میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، نماز کے بعد کے اذکار کا یہ فائدہ ہے، نماز کے لیے قدم اٹھانے کا یہ فائدہ ہے۔ صدقہ کا جب موقع آئے تو فضائل صدقات میں پڑھی ہوئی وہ ساری حدیثیں ہم نے جو اپنی زبان سے پڑھی ہیں وہ ساری بار بار ہمارے کانوں میں گونج رہی ہو اور ہمیں مال خرچ کرنے پر آمادہ کر دے ہو۔ لوگوں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کی جو حدیث ہے فضائل صدقات میں ہم پڑھیں سن رہے ہیں تو وہ بار بار ہمارے کانوں پر گونج رہی ہو، اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ اس کو فضاؤں میں بولا جائے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت باتیں تو ہوتی ہیں، باتیں کہاں زیادہ ہو رہی ہیں، ہم حساب لگائیں گے گھنٹوں کا، باتیں کہاں زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، دین کہنے گے بھائی باتیں تو دین کی بہت کرتے، عمل کون کرتے، باتیں بھی کہاں ہو رہی ہیں، باتیں کرنے والے کتنے ہیں، ایک مسجد میں 2.5 گھنٹے والا ایک ہے، کہیں 2 ہیں، اور دوسرے غیر 2.5 گھنٹے والے 500 ہیں، 700 ہیں، 1000 ہیں، وہ 2 آدمی بول رہے ہیں ایک بات کو۔ بولنے کی ضرورت ہے، پوری قوت کے ساتھ دعوت دے، گھر گھر جاوے، ایک ایک سے ملے، نظام ایسا مرتب بناوے۔ جب ہمارے اندر کی نیت ہمارے اپنے لیے کام کرنے کی ہوگی تو پھر مایوسی نہیں آئے گی، کسی سے اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ ہاں، ملاقاتوں کا اپنا نظام اس طرح بناوے کہ بھائی جماعتیں ہم نے بنائی ہے 3 آدمیوں کی، 4 آدمیوں کی، 1-2 متکلم ہیں اس میں، بات کریں ایسے 2-3 نئے ساتھی ہیں، وہ سنتے سنتے بولنے والے بنیں گے، جماعتیں ترتیب دیں، محلوں کی تقسیم کرتے ہیں، 3 مہینے ہو رہے ہیں، 4 مہینے میں ہو رہے ہیں، آپس میں پھر بیٹھے سر جوڑ کر کہ بھائی ہم 3 مہینے سے یہ 4 جماعتیں ہماری 4 محلوں میں کام کر رہی ہے، تو یہ اس کی کیا کارگزاری ہے۔ ایک تو کوئی ماہانہ مشورہ آیا ہے، اس لیے صبح صبح بیٹھے کوئی کتنے فیصد ملاقات ہے ذرا بتاؤ، کیونکہ ہماری 50%، 40%، 30%، 50% کر کے اس کو مرتب کر کے دے بھائی ٹوٹل ہماری 80% ہو گئی یا 60% ہو گئی۔ لیکن مسجد وار جماعت اپنی مسجد کی سطح پر سر جوڑ کر بیٹھے، بھائی ہماری مسجد کے 200 مکان، 250 مکان، ہماری 4 جماعتیں کام کر رہی ہیں، یہ جماعت نے کہا ہماری 90% ملاقات ہے، وہ انہوں نے کہا اتنی، ایسا بیٹھ کر آپس میں سنیں کہاں تک ہم پہنچے ہیں، گزشتہ مہینے ہم کہاں تھے، یا گزشتہ سال ہم کہاں تھے، اس سال کہاں ہیں، کہاں جھوڑ پڑ رہی ہے، کہاں کمی آ رہی ہے، کہاں کمی آ رہی ہے، تو اس کمی کی تلافی اور اس کمی کے لیے اب کیا شکل بنانی ہے کہ کمزوری ہماری دور ہو جائے۔ ضرورت ہے کوئی جماعتیں بدل دیں، یہ پہلے 1 نمبر میں جو جماعت کام کر رہی تھی اس کو 2 نمبر میں کر دیا، 2 نمبر والی جماعت کو 3 نمبر میں کر دیا، 3 والی 4 میں کر دیا۔ یہ تقاضا ہو رہا ہے کہ بھائی ان جماعتوں میں جو افراد ہیں، 1 نمبر کی جماعت میں مضبوط ساتھی ہیں سارے پابندی سے کام کرنے والے، یہ 3 نمبر کی جماعت کمزور پڑ رہی ہے تو اس میں سے 2 آدمی کو یہاں لگا دے، یہاں کے 2 آدمی وہاں لگا دی۔ تدبیریں کرنا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی محنت کے لیے ایسی تدبیریں کرو جیسے تم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو۔ جو لوگ آدمیوں سے کام لیتے ہیں، فیکٹری والے لوگ، بٹھے والے ہیں، فیکٹری والے ہیں، انڈسٹریل والے جو لوگ ہیں، وہ ان سے ہم جا کر پوچھیں تم لوگ یہ 50 آدمیوں سے کام لیتے ہو تو کس طرح لیتے ہو، کیا ترتیبیں رہتی، کیا شکلیں سوچتے اس کے لیے کہ کام ہمارا ہو، اس کے لیے کیا شکل بنانی، یہ 50 آدمیوں پر کیسا آدمی متعین کیا جائے کہ 50 آدمیوں سے خود آدمی تو لے نہیں سکے گا کام، تو ان 50 پر ایسا آدمی متعین کر دیا جائے جو ان سے کام لے، ان سے کام لے، ایسا آدمی تیار کیا جائے جو ان سے کام لے، اور کس کس لائن کی ذمہ داریاں کس طرح تقسیم کرے۔ مسجد کی جو ہماری جماعت ہے وہ ویسے ہی روزانہ بیٹھے اٹھے مشورہ ہو گیا، ایسا نہ ہو، بصیرت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، کام کے اتار چڑھاؤ کیا ہے، نفع نقصان کیا ہے، اس کا بیلنس بناتے ہوئے کہ مسجد کی سطح پر کیا اتار چڑھاؤ ہے، نئوں میں کتنے کام کی ضرورت ہے، پرانوں پر کس محنت کی ضرورت ہے، گھروں میں مستورات پر کس لائن کی محنت کی ضرورت ہے، محلے کی فضا میں جوانوں پر کیا محنت کی ضرورت ہے،
اسٹوڈنٹس پر کیا محنت کی ضرورت؟ وہ تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو پوائنٹ دے کر ایک رہبری کر دی. بھائی اسٹوڈنٹس کے لائن کی محنت ہے، عورتوں کی محنت ہے، ریلوے والوں پر محنت ہے، جوانوں پر محنت ہے، طبقات پر محنت ہے، گشت ہے، دوسرا گشت. یہ ہم کو بزرگوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیے کہ محنت کرنے کے لیے تم کو یہ شکلیں کہ تم کو اس طرح سے محنت کرنی. اب اس پر مسجد کی جماعت علی وجہ البصیرہ، اس لیے مشورہ اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ مشورہ بہت لمبا لمبا چلتا تھا، بعض جگہ سے کہ بھائی اشراق ہو جاتی ہیں، آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے، تو بزرگوں کے سامنے بات صوبائی سطح پر آئی بات، تو پھر اس کو مذاکروں میں لائے کہ بھائی بہت زیادہ لمبا نہ ہو تاکہ سارے طبقات کو بیٹھنا آسان ہو. تو ابھی کارگزاری بہت سی جگہوں پر صوبے میں گزشتہ سفر کے موقع پر پوچھی، بھائی وہ کہتے ہمارا مشورہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ان کو پوچھا بھائی کتنی دیر مشورہ ہوتا؟ تو 5 منٹ. کوئی کہتا ہے 10 منٹ. اب ایک محلے ایک مسجد کے 5 جماعتیں ہیں، کئی 7 جماعتیں ہیں، کئی 8 جماعتیں ہیں، کئی 4 جماعتیں ہیں، اور 5 منٹ میں ان کی کارگزاری بھی آ جاتی ہے، 2.5 گھنٹے کی ایک جماعت کی. اور ان کے روزانہ کچھ نہ کچھ، ایک دن دوسرا گشت، ایک دن پہلا گشت، ایک دن مشورہ، ایک دن اجتماع، جماعت آئی ہے ان کی نصرت مستورات کا کام. یہ سارا امور یعنی روزانہ کوئی ایک نہ ایک پوائنٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے مشورے میں. جماعت کی وصولی، جماعت کی روانگی، اس کی واپسی، کارگزاری، ساری چیزیں یہ ساری چیزیں 5 منٹ میں ختم ہو جا رہی. مشورہ ہمارا علی وجہ البصیرہ یعنی سوجھ بوجھ کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ کہ ہمیں یہ ہمارا عملہ ہے، ایک کام لے کر بیٹھے ہیں. کام زیادہ کا خواہ وقت ضائع نہیں کرنا ادھر ادھر کی باتوں میں، لایانی نہیں کرنی. جو پوائنٹ چل رہا ہے اس کے دائرے میں رہ کر رائے دینی ہے، اور نہ لڑائی کرنی ہے مشورے میں. مشورے کے آداب ہیں، احترام ایک دوسروں کا، افراد کا بھی احترام، ان کی رائےوں کا بھی احترام، محبت، اور آپس میں مل جل کر کام کرنا. اس کے ساتھ اپنے کام کے تقاضوں کو بصیرت کے ساتھ سوچنا ہے مشورے میں. اس لیے مشورے میں فیصل جو ہے نا، فیصل کے لیے باری نہ لگاوے. بھائی یہ تھے، اب ان کو بنا دیا ہفتے کے لیے، انہوں نے ہفتے کے بعد رائے لی بھائی کون بنے گا، تو انہوں نے کسی کو طے کر دیا. اور تیسرے آدمی نے ایک ہفتے کے بعد رائے لی بھائی کس کو، تو چوتھے کو طے کر دیا. انہوں نے چوتھے نے رائے لی ہفتے کو کس کو، 5ویں کو طے کر دیا. 5ویں نے ہفتے کے بعد 6ٹھے کو طے کر دیا. مشورے میں فیصل جو ہے وہ تو ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہم ذرا سوچیں کہ ہم 3-4 کے اسٹاف کی دکان چلاتے ہیں، 4 آدمی ہماری دکان میں ہیں جو اسٹاف ہے ہمارا. ایک آدمی گیرج چلاتا ہے 5 آدمیوں کے اسٹاف کا، ایک آدمی کوئی کارخانہ چلاتا ہے 50 آدمیوں کے اسٹاف کا. وہ آدمی اس 50 یا 4 آدمیوں کو ہینڈل کرنے کی ذمہ داری میں باری لگائے گا کہ سوچے گا کہ ان میں کون باصلاحیت ہے جو ان سے کام لے گا، اور جو خود بھی کام کرے گا، ورنہ اپنا سگا بیٹا ہے، بعض مرتبہ اپنا سگا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اس میں آورت نہیں ہے، تو باپ اس کو ذمہ داری پر نہیں بٹھاتا ہے. اجنبی آدمی کو لا کر بٹھاتا ہے گلے پر کہ اس میں عورت نہیں ہے، اس کو بٹھانا ہے، ورنہ یہ تو پٹا بٹھا دے گا پورا. پڑھا لکھا ہے، MBA کر کے آیا ہے، لیکن اس میں عورت نہیں ہے، وہ ان پڑھ کو بٹھا دے گا کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے لیکن اس میں عورت ہے، کہ اس کو ذمہ داری دی جائے گی تو یہ چلائے گا. اور خود بھی قربان، یا بھی بیٹے کو بٹھا دیا، بیٹا 12 بجے تو اٹھ کر آتا ہے گھر سے، تو وہ مزدوروں سے کام لے سکے گا؟ وہ سوچتا ہے کہ بھائی تو آتا ہی نہیں جلدی. اس آدمی کو دے گا جو وقت پر آ جاتا ہے، اس کو ذمہ داری سپرد کرے گا. ہمارے مشوروں میں ذمہ دار، مسجد میں ہو، حلقے میں ہو، ذمہ دار ایسے افراد کو بناوے، اور ایسے افراد آسمان سے اتریں گے نہیں، ہم کو بنانے پڑیں گے. بعض مرتبہ ایسے لوگ ہوتے اس میں اپنے قلب میں وسعت پیدا کریں اور اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں اور اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کی قدر کریں. شیطان بعض مرتبہ لگا دیتا ہے عیب دیکھنے میں. آدمی بڑا قابل ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ معمولی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہے، اس کمزوری کو لے کر اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی مجروح ہو جاتا ہے. حالانکہ باکمال اس میں عورت ہے، اس میں گر ہے، کام کرنے کا، کام کو لے کر چلنے کا، ساتھیوں کی قدردانی کا، اس میں گر ہے. معمولی اس کی وجہ سے اس کی کوئی اور عارض کی وجہ سے اس کو مخدوش کر دیتے ہیں. ایسا نہ ہو.
سب سے بڑا ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے. شیطان تو بعد میں آئے گا. سب سے بڑا دشمن نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے، ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بڑا مکار ہے، بہت مکار ہے. اس لیے اپنی مسجدوں میں، اپنے حلقوں میں ذمہ دار ایسے جو لے کر چلنے والے اور ان پر ہم جمع ہوں. بھائی مثلا ہماری مسجد میں ایسے 3-4 آدمی ہیں تو ہم ان پر جمع ہو جائیں، ہم ان پر جمع ہو جائیں گے. بھائی ماشاءاللہ فلاں صاحب ہیں، ابراہیم بھائی ہیں، اسماعیل بھائی ہیں، قاسم بھائی ہیں، موسیٰ بھائی ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہم ان کے معاون بن جائیں، مددگار بن جائیں، ہم ان کے مددگار بن جائیں کام کرنے کی. جیسے نماز کا وقت آتا ہے، ایک آدمی آ کر تو سب لوگ جڑ جاتے ہیں، نماز سب کی باجماعت ہو جاتی ہے، سب کی باجماعت ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ امام سے زیادہ قابل لوگ پیچھے ہوتے ہیں، بعض اور قابل ہوتے ہیں، لیکن سب جڑ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں تو اجتماعی طور پر سب کی نماز ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہمارے مشوروں میں مسجد وار جماعت بھی پاری نہ لگاوے فیصل بنانے کی. ٹھیک ہے، ہفتہ 10 دن 15 دن جیسا آپس میں اتفاق رائے سے چل رہا ہے، اور جن کو ذمہ دار بنایا جاوے وہ ذمہ داری کو ذمہ داری کے طور پر. ہمارے کام میں ذمہ داری کوئی منصب نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے. یہ تو ایک جوابداری اٹھا کر زیادہ گھسنے پٹنے کا کام ہے. ذمہ دار زیادہ کھپے گا، ذمہ دار زیادہ کھپے گا، زیادہ اپنا لگائے گا. اس لیے جو اس اللہ نے جن لوگوں کو صلاحیت دی ہے وہ ذمہ داری سے گھبراوے نہیں، بھاگے نہیں. ہاں، جب اہل لوگ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں تو پھر نا اہل ذمہ داری پر آتا ہے، اوپر سے نیچے تک سارے شعبوں میں یہی ہوگا کہ جو اہل اور قابل لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیں گے، قابل لوگ پیچھے کر دیں گے تو پھر ناقابل لوگ آگے آ جائیں گے. اس لیے ہمارا ہر کام مشورے سے ہے. کوئی آدمی خود سے بڑھ کر ذمہ دار نہیں بنے گا، نہ جماعت میں جاتے ہوئے، نہ اپنی مسجد میں، نہ کسی مشورے میں کوئی آدمی خود سے بڑھ کر ذمہ دار نہیں بنے گا، بلکہ ساتھی مل کر اس کو بنائیں گے، رائے لے کر آپس میں. لیکن رائے بنانے کا جو موقع جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ بھائی گزشتہ مہینے یہ تھے تو اب یہ ہو جاوے، پھر وہ تھے تو اب یہ ہو جائے، پھر یہ تو اب یہ ہو جائے، پھر یہ تھے تو اب یہ ہو جاوے. بلکہ جو قابل لوگ ہیں، اگر کسی جگہ 2 ہیں تو ایک مرتبہ ان کو بنا، دوسری مرتبہ ان کو بنا. کہیں 3 ہے تو 3 کو بدل، کسی جگہ 4 ہے تو 4 کو بدل. لیکن ذمہ داری کا بوجھ اٹھا کر کام کی فکروں کو اپنے اوپر سوار کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ. حکمت، تبلیغ میں حکمت ہے، حکومت نہیں ہے، حکمت ہے. حکمت کہتے ہیں کام کو اس طرح کرنا کہ کام بھی ہو جاوے اور کوئی فساد نہ ہو. کام کو چھوڑنے کا نام حکمت نہیں ہے. بہت سی مرتبہ آدمی کیا کرتا ہے کہ 3 دن لگاتا نہیں یا مقامی کام کرتا نہیں. ابھی اصل میں تھوڑے سے کاروباری حالات ہے، اس لیے حکمت کی وجہ سے میں رک گیا ہوں. تو یہ رکنے کا نام حکمت، کام کو کرنے کا نام حکمت ہے. کام کو کرنے کا نام حکمت سے کر لینا، حکمت سے چھوڑنا نہیں ہے. حکمت کس کا نام ہے کہ آدمی اس کام کو سلیقے سے، ڈھنگ سے، طریقے سے کر لے، سلیقے سے کر لے، اس کا نام حکمت. تو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو چلا لیں اور خادم بن کر رہیں، خادم بن کر رہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعیت کا ایک بہت زبردست نسخہ بیان کیا. اجتماعیت کا مولانا فرماتے کہ اجتماعیت کا سب سے بڑا اصول تواضع ہے. سب سے بڑا اصول کہ ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، سب جمع ہو جائیں گے. اور اسی بیان میں مولانا آگے فرماتے ہیں کہ اب ہر ساتھی، ہمارا ہر ساتھی اپنے آپ کو اصحاب کہف کا کتا سمجھے. جیسے وہ اصحاب کہف کے ساتھ چلا، اس کو فضیلت مل گئی، تو ایسے یہ سارے جو ہیں ان جوانوں کی طرح ہیں، فضیلت والے نوجوان ہیں جو اپنے ایمان کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. میں ان کے ساتھ ایک چلنے والا ایک کتا ہوں، اپنی اتنی حیثیت بنا کہ میری حیثیت یہ ہے. اگر اس سے اوپر ذرا بھی حیثیت بنائی تو وہ آدمی یہ کام نہیں کر سکے گا. شیطان اس کو چکر دے جائے گا کہ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے،
مجھے کیوں نہیں پوچھا, مجھے کیوں نہیں کہا, میں نے یہ رائے دی تھی پھر بھی انہوں نے کہا. مشورے کے جو اصول ہیں کہ بھائی اپنی رائے دے کر اگر رائے پر فیصلہ ہو تو استغفار کریں, اپنی رائے پر فیصلہ ہو تو استغفار کے, شاید اس میں کوئی شر ہو, اللہ میری حفاظت کر, سب کی حفاظت کر, کہ چھوٹے بن کر رہیں اپنے ساتھیوں. اصل تو وہی چھوٹا, بہت بڑے کوئی بزرگ ہیں ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ جانا تو بہت آسان ہے, بہت بڑے کسی بزرگ کے سامنے یا اپنے سے بڑے کوئی پرانے ذمہ دار کے سامنے دو زانوں بیٹھ جانا تو بہت آسان, لیکن اپنے ہم عمر ساتھی ہیں, اپنے ہم عمر ساتھی ہیں, ان ساتھیوں کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے بھائی آپ جو کہیں گے, اطاعت کے جذبے کے ساتھ. بندے میں اطاعت کی بہت زبردست کیپیسٹی ہے, بندے میں اطاعت کی بہت کیپیسٹی, اور ہر آدمی اطاعت کرتا ہے, ہر ایک کرتا ہے. کوئی اپنے ماں باپ کی کرتا ہے, کوئی بیوی کی کرتا ہے, ارے کرتے نہیں کرتے, جتنا وہاں سے آرڈر ہو اتنا کرتا ہے. وہاں ابا چلاتے ہیں ان کی نہیں مانتا, لیکن اس نے کیا دیا تو اب اس کے آگے پیچھے نہیں ہوگا. وہ اطاعت کی کیپیسٹی بہت ہے آدمی میں, لیکن آدمی جس کا احترام کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے, یا جس سے ڈرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. تو ہمارے یہاں ڈر کی وجہ سے اطاعت نہیں ہے, یہاں احترام میں اطاعت ہے کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں, ہمارے مسجد کا فیصل ہے, چاہے ہم سے عمر میں چھوٹا ہے. کوئی بھی بات ہوگی ساتھی ہمارے پاس آئیں گے, ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم قربانی میں زیادہ ہے ہمارے پاس آئیں, لیکن نہیں ابھی ہمارے ذمہ دار فلاں صاحب ہے, آپ ان کے پاس جائیے, ان سے بات کر لو, یا ان سے ہم بات کر لیتے, آئیے اپنے ساتھ میں جاتے ہیں. تو اس طرح اجتماعیت برقرار ہوگی, آپس میں محبت پیدا ہوگی, ایک دوسروں کی قدردانی ہوگی, اور ان خوبیوں کے ساتھ کام ہوگا تو کام میں برکت ہوگی, کام میں برکت ہوگی اور محبت بڑھے گی. محبت کے ساتھ کام چلے گا, محبت کے ساتھ. تو اپنی مسجد کے مشورے کو صحیح بنیادوں پر لاویں, سارے لوگوں کے لیے گنجائش کریں, جگہ بناویں, ماحول ایسا بنا دے کہ آدمی کھینچے آ رہے ہوں, کھینچے آ رہے, وحشت نہ ہو. اگر فضائل کے مذاکروں کے ساتھ کام ہوگا تو وحشت نہیں ہوگی, ورنہ خالی تشکیل جو ہے نا, خالی تشکیل, اس سے وحشت. حالانکہ تشکیل کوئی برا کام نہیں ہے, تبلیغ کا بنیادی کام ہے اور سب سے اچھا ہے, لیکن بغیر فضائل کے خالی تشکیل ہوتی رہتی ہے. جن مسجدوں میں یا جن محلوں میں وحشت کی فضا بنتی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فضائل کے بغیر نری تشکیل ہوتی, فضائل کے بغیر. پانی کو, چاول ابالنے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے, اس خالی چاول لگ کر اس پر آگ پر سینکتے رہے تو وہ پکیں گے نہیں, پکیں گے, ٹوٹ جائیں گے, ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے گرم ہو کر. اور کوئی کہے کہ یار یہ چاول پکاتے پھر بھی نہیں پکتے ہیں, اس کو نرم کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے, پھر پانی اندر ڈال کر اس کو ابالتے تو دھیرے دھیرے وہ چاول پانی کو جذب کرتے, نرم ہوتے ہو. فضائل جو ہے, فضائل جتنے بولے جائیں, جو آدمی جو کر رہا ہے پہلے تو اس کے کام کو سراہیں. یہ نہیں کہ حاجی صاحب تمہیں یاسین شریف لائن بیٹھ جاؤ تو شور میں اپنا مشورہ سے تمہارے بہبود سے پہل دو. اب وہ ایک اچھا عمل کر رہا ہے, وہ اچھا. مولانا الیاس صاحب تو یہ فرماتے تھے بھائی اہل دنیا کی برائی مت کرو, اہل دنیا کی برائی ان کے سامنے مت کرو, اس لیے کہ دنیا ان کی محبوبہ بنی ہوئی ہے, اور تم کسی کی محبوبہ کو اس کے سامنے برا بھلا کہو گے نا تو وہ تم کو گالیاں دے گا. اب ایک آدمی کوئی دین کا کام کر رہا ہے یا وہ عبادت کر رہا ہے تو اس عبادت کے عمل کو ہم کو سراہنا ہوگا. اور کیوں نہ سراہیں, سراہنے کا عمل ہے, اچھا عمل ہے, ایک اچھا عمل ہے. اب ان کو سراہ کر ان سے اب اس کا ہم مذاکرہ کر کے ترغیب دے کر کہ اگر 5-10 منٹ آپ کی مشورے میں شرکت ہو جائے, آپ کی صلاحیت سے امت کو فائدہ ہوگا اور خود آپ کو بھی نفع ہوگا, اور جتنی فکر ہوگی پورے عالم میں جتنا کام ہوگا اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. اور مشورے کے بعد پھر آپ اپنے معمولات پورے کر لیں, اس کے بعد ملاقات کی ترتیب بناؤ, محبت کے ساتھ اس آدمی کو, اس کے کام کو جو کر رہا ہے, چھوٹا سا کام ہے, دین کا کوئی معمولی کام بھی ہے, اس کو چھوٹا نہ سمجھے. معمولی کام بھی کوئی کر رہا ہے, اخلاص کا اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے, اس کے لیے اللہ نے ہم کو لیبورٹری نہیں دی کسی کو. اخلاص کا اس کے اللہ کا مسئلہ ہے,
ہمیں یہ ہمارا جو کام ہے وسعت ظرف کے ساتھ ہر ایک کو سراہتے ہوئے ہر ایک کو قریب کرنا ہے اور ایسی فضا ہموار کرنی ہے کہ کھینچے کھینچے لوگ آ رہے ہوں. اس لیے جن مسجدوں میں اس نوعیت کے ساتھی ہیں اس نوعیت کے تو جو نہیں جڑنے والے ساتھی ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً ان کے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں کیا چل رہا ہے آج کل کہاں جا کر آئے کیا ہوا وہ آتے ہیں ان کے پاس اس نوعیت کے ساتھیوں کے پاس. وہ تو بھائی مکھیاں تو چھت پہ پڑ ہی جاتی ہیں. مکھیاں کہاں جاتی دنیا بھر میں بہت سی جگہ خالی پڑی ہے نہیں جاتی وہاں چھتے پر جاتی ہیں. لوگ صفات اور خوبیوں کی طرف مائل ہوں گے اور اس میں بھی سب سے بڑی چیز جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کلام پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس چیز کو تذکرہ کیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك کہ اگر اللہ نے آپ کو نرم دل نہ بنایا ہوتا اور آپ سخت دل تند مزاج ہوتے تو کوئی آدمی آپ کے پاس نہ ٹھہرتا. کوئی آپ کے پاس بتکلف جتنے کال سینٹرز ہیں دکانیں ہیں آج کل وہ تو اس کے آدمی کو آپ کال کرو فون کرو گے نا تو فوراً جی سر ارے ہوتا نہیں ہوتا جھاڑو لگانے والا بھی اس کو فون کر تو اس کو کہ جی سر. آپ جتنی بات کرو گے پوری آپ کی بات سنے گا پھر آپ کو محبت سے جواب دے گا. اس سے مسئلہ آئے گا کہ ہاں جی میں آپ کو بڑے صاحب سے بات کروا دیتا ہوں اس سے بات کروائے گا وہ آپ کو وقت دے گا آپ سے محبت سے بات کرے گا. کوئی بات ہے آپ کو مدت دیں گے کہ آپ 2 دن کے بعد فون کرو. یہ لوگ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے ان کو اس کی ٹریننگ دی گئی اور اس کے خلاف کرنے پر ان کو وارننگ ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پھر آپ کو ہم نہیں رکھیں گے. آپ کی وہاں سے کسٹمر کی طرف سے شکایت ہے. وہ آدمی ڈرتا ہے وہاں بیٹھا بیٹھا ڈرتا ہے کہ اگر میری شکایت ہو گئی تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے. ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے بندوں کو خوش کرنا یہ بھی ایک کام ہے. بعض مرتبہ آدمی تکشف جب آتا ہے اور دینی جب وہ چڑھتا ہے آدمی کو ایک وہ سوار ہوتا ہے تو بھائی جنت یہ کیا ہوا کہ آپ نے تو اللہ نے خوش کروا سے بس. مخلوق کے خوش ہوئے بغیر اللہ کیسے خوش ہوگا. ہاں مداحنت نہیں کرنی مداحنت نہیں اور غلط میں کسی کا ساتھ نہیں دینا اور نہ غلط چیز کی کبھی تعریف ہے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک موقع پر کہا کہ حضرت کچھ وہ بڑے مفسر قرآن تھے ان سے کہا کہ کچھ تفسیری کلام فرما دے. آپ کسی اسٹیشن پر جا رہے تھے راست تو انہوں نے کہا مختصر میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں پورے قرآن کا خلاصہ. اور جاتے جاتے ٹرین میں سوار ہوتے ہوتے کہہ کر گئے کہ بھائی اللہ کو عبادت سے رسول اللہ کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ کو عبادت سے اور رسول اللہ کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو. تو ہم یہ سمجھتے بھائی وہ ناراض ہو جائے کیا رہے بلکہ بعض مرتبہ اچھا خاصا ہمارا کام کرنے والا ساتھی ہم سے ٹوٹ گیا یا کوئی نیا آدمی جوڑا 2-4 دن میں ٹوٹ گیا کوئی شکایت پیدا ہو گئی تو چھوٹے بن جائیں کہ بھائی سب بھول ہو گئے اللہ کے لیے معاف کر دیں. ایسے آدمی کی عزت اللہ بڑھا دے گا. اس کی عزت اللہ بڑھا دے گا. جو بنیادی چیز ہے کہ جس پر لوگ جمع ہوتے حضور علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو لوگ بکھر جاتے. تو ذمہ دار ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بتکلف ہمیں ابھی تک عادت نہیں ہے بتکلف کرنا پڑے گا. کنٹرول کرے آدمی سنبھلے. گھر میں آدمی ایک مدت تک تو بڑا روب جمائے رکھتا ہے لیکن جہاں بچے جوان ہوتے ہیں نا اپنے آپ سمجھ جاتا ہے اپنے آپ بہت زیادہ پہلے تیور بتائے بچوں کو بیوی کو سب کو لیکن جہاں دیکھا کہ بھائی وہاں بھی طاقت اچھی بن گئی ہے تو آدمی خود سمجھ جاتا ہے. تو ہمیں ڈر کر گھبرا کر نہیں اللہ کے لیے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. ہارون رشید کو کسی نے کہا نا ان کے معاملات کے متعلق کہا پھر انہوں نے کہا کہ میں جب سخت ہو جاتا ہوں تو میرا عملہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. پورا میرا جتنا عملہ ہے وزارت کا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جب میں نرم پڑتا ہوں تو یہ سب ڈھیلے ہو جاتے لیکن میں اپنے لیے نرمی کو پسند کرتا ہوں. تو اس لیے جو ہمارے مسجدوں میں ذمہ دار بنتے ہیں جماعتوں کو لے کر چلتے ہیں بستی میں محلے میں ذمہ دار کی حیثیت سے جانے جاتے ہمیں
اپنے عملے کو لے کر چلنا ہے محبت کے ساتھ. محبت ایسی چیز ہے ہر آدمی جمع ہو. بستی میں گاؤں میں ہوتے ہیں بعض جو سب سے محبت کرتے ہیں, کسی کا بھی سکھ دکھ ہو چلے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں ان پر سب جمع ہو جاتے ہیں. ان کا جب جنازہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے کتنے تعلقات, کہاں سے لوگ آتے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں, اور جتنا ہمارا عملہ ہے, اپنے پاس ضلع میں تقریباً 6000 آدمی تو 4 مہینے والے, 6000 آدمی, یہ 1/3 ہے اس کا تقریباً. 2000 ہوں گے, اگر 2000 ہیں تو 1/3 ہیں یہ. 6000 آدمی 4 مہینے والے, اور چلنے والے پتہ نہیں کتنے ہیں, اور مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہماری بستیوں میں ہمارے پاس ہیں, ہماری بستیوں میں ہمارے پاس ہیں. ان کو ہمیں قریب کرنا ہے, لیکن بنیاد اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ذات سے پہلے تو کام کے لیے یکسو ہو جائیں. کام کے لیے اپنے آپ کو یکسو کریں. دن بدن ہم اپنی دنیاوی مشغولی کو کم کرتے جائیں, کم کریں وہاں سے, کہ بہت زیادہ مصروف تھے, 4 مہینے لگائے, چلہ لگایا. اب اللہ نے گنجائش کی ہے, ہاں جو لوگ یعنی مجبور ہیں, معذور ہیں, کہ جن کو روزانہ 8 گھنٹے کام کرنا ہی پڑتا ہے, ورنہ گھر میں مسائل ہوں گے, کاروباری مشغولی ہے, وہ اپنی جگہ ہے, صبح سے شام تک ہو. اپنے خالی جو اوقات انہوں نے طے کیے 2.5 گھنٹہ اور گشت وغیرہ ہے 3 دن ہے, وہ اپنی پابندی کرتے رہے. باقی تو جن کو اللہ نے وسعت کی ہو اور جن کے حالات کو اللہ نے اچھے کیے ہوں, اب ان کو تو شکرانے میں اپنا وہ وقت جو ہے وہ مسجد کی طرف بڑھا دینا چاہیے. 8 گھنٹے کی تشکیل نہ کی جائے. اپنے آپ اس مجمع میں سے 2 سال میں ایسے بھائی 2.5 گھنٹے والے 500 تھے, 8 گھنٹے والے 8 تھے, لیکن محنت کرتے 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 2.5 گھنٹے والے 8 کے 16 ہو گئے. 8 گھنٹے والے 16 اپنے آپ ہوں گے. ہوتے بھائی پودے لگے ہوئے, پودے ان کو پانی مل رہا ہے تو اپنے آپ بڑے ہوتے ہیں, اپنے آپ وہ تو بڑے ہوتے ہیں. کاروبار دھندا کرتے کرتے اپنے آپ لوگ مالدار بنتے ہیں اور دھندے بڑھاتے ہیں, یا اس کی جماعتیں بنتی ہیں کہ بھائی تمہارا بنگار کا چھوٹا کام ہے, تم ذرا اس کو بڑھاؤ, اس کو بڑا کرو. بھائی تمہاری چھوٹی سی لاری ہے, تم وقار کر دو اس کی. کوئی ان کو تشکیل کرنے جائے, وہ تو خود ہی وہ وقارے دیکھ دیکھ کر وقار کر دیتا ہے. اور یہ بنگار والا اپنی چھوٹی لاری کو بڑھاتے بڑھاتے ٹیمپل آتا ہے, پھر اس کو پہنچ جاتا ہے, دکان کھول دیتا ہے. ایسے کام کرتے کرتے کام کا ذوق, کام کی رغبت, کام کا شوق, اللہ کے لیے تھکنے مر مٹنے پر کیا اللہ دینے والا ہے. تو پھر 2.5 گھنٹے سے آدمی 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, اور ہفتے میں 2 دن شنیچر اتوار چھٹی کرتا ہے, تو 2 دن مسجد جماعت کو کہہ دیا کوئی بھی تقاضا ہو شنیچر اتوار میں تیار. اپنے کام میں ہم جو ہے شخصیتوں سے نہ جڑیں. ٹھیک ہے, کام سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم ہر ایک سے فائدہ اٹھائیں گے, کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم فائدہ ہر ایک سے اٹھائیں گے, لیکن ہم اپنی قربانی کو اور اپنے خروج کو کسی فرد پر موقوف نہ کریں. کہ جی صاحب تمہیں جاؤ تو وہ 4 مہینے تیار, یہ کچا آدمی ہے. تمہیں جاؤ تو تمہارا یہ کچا آدمی ہے, ابھی دعوت اندر اتری نہیں ہے, دعوت اندر اتری نہیں ہے. کہ یہ تو خود فیصلہ کرے گا, میں تیار ہوں, اپنے ساتھ میں جماعت بناؤں گا, اور محنت کرے گا آدمی. گش میں وہ فلاں ساتھی آ رہے لے جا رہے تو آدمی چلا جائے, ٹھیک ہے, نیا آدمی ہے, وہ اس کنڈیشن پر ہوگا تو اس کو کوئی لینے گیا تو آ گیا, نہیں لینے گیا تو رہ گیا. باقی پرانا آدمی ہے کام کرنے والا, وہ تو صبح سے طے کرے کہ آج مجھے گش میں جو میرا فلاں دوست نہیں آتا اس کو لے جانا, فلاں کو لے جانا, فلاں کو لے جانا. اب صبح سے وہ ٹارگیٹ میں لگا ہوا, ان کو کہہ دیا اس نے صبح سے, پھر دوپہر میں یاد دلایا, شام کو ان کو لے جا کر دینے کے فکر میں ہے وہ, اور ان کو لے کر پہنچے گا 2 کو 3 کو. ان کو چائے پلانی پڑے تو راستے میں چائے پہ, بھائی چلو چائے پینے اپنے جانے کا ہے. ان کو کھانا کھلانا پڑا تو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلا دے, یا واپسی میں لا کر کھلا دیا, لیکن ان کو گش میں لے کر پہنچا. ہفتہ واری اجتماع میں یہ صبح سے بھائی مجھے آج اتنوں کو لے کر جانے کا ہے. اندر کی ایک فکر, کسی پر ہم موقوف نہ رہیں بلکہ ہم دوسروں کو تیار کرنے والے بنیں. جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اپنے اندر قوت استنفار پیدا کریں, قوت استنفار, نکلیں نکالیں. ہم خود کریں دوسروں سے کراویں, خود کریں دوسروں سے کراویں.
تاکہ دوسرے آدمی تیار ہو. دائی بھی آدمی ہو، دائی گر ہو. خود دائی ہے، دوسروں کو تیار کر رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ پر تیار ہو رہے ہو، اس سے آدمی خوش ہو رہا ہو کہ ماشاءاللہ ساتھی نئے نئے تیار ہو رہے ہیں. ان کے استعمال کے آدمی شکلیں سوچے گا. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم کسی سے نہ لگ جائیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھی تیار کریں. کسی پر اپنے کام کو موقوف نہ کریں، اپنے 3 دن کو، اپنے 2.5 گھنٹے کو، اپنے گشتوں کو، بلکہ یکسو ہو کر فکر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استقامت کے بارے میں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. ایک استقامت 1000 کرامت سے بہتر ہے. عمل کی پابندی اور اپنے اندر جماؤ پیدا کرنا ہے. جماؤ عملوں میں طبیعت چلے. ابھی جو طبیعت ہے ہماری غفلت کی طرف، اور باتیں جو آپسی باتیں ہیں، دوستیاں ہیں، آپس کی دوستیاں، آپس کی باتیں، طبیعتیں ابھی اس پر مائل ہیں. اس لیے گشت میں بھی ہم آئے ہیں تو گشت میں یکسوئی نہیں ہے. وہاں اندر بیچارہ گشت کے آداب بولنے والا آدھی بات کر رہا ہے، اور ہمارے 3 آدمی آپس میں باہر باتیں کر رہے ہیں. تو ہم گشت کے لیے یکسو نہیں، وہ دوستی وہاں نہیں جانے دے رہی ہے. اندر آنے کے بعد تعلیم کے لیے جماعت میں نکل کر امیر صاحب کتاب لے کر بیٹھ گئے، 15 منٹ ہو گئی، 20 منٹ ہو گئی، یہاں سے اٹھ کے چلتے چلتے باتیں کرتے گئے، وضو خانے پر بیٹھ گئے، پھر باتیں شروع کر دی. تو طبیعتوں میں یکسوئی پیدا کر، یہ بتکلف ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں پوائنٹ نوٹ کرنے ہوں گے کہ میری یہ کمزوری ہے، میری یہ کمزوری ہے، میری یہ کمزوری ہے، میری یہ کمزوری ہے، میری یہ کمزوری. ان کمزوریوں کو دھیرے 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 آدمی کو دور کرنا ہوگا. دل لگے ہوئے ہیں ابھی دوستیوں کے ساتھ، جو پہلے سے تھے تبلیغ میں آ گئے، اس کے بعد بھی وہ تعلقات باقی رہ گئے، اور وہ محبت غالب ہے. اللہ رسول کی محبت کا غلبہ ہو دھیرے دھیرے. اس کام کا مقصود ہے اللہ کی محبت بڑھے. تو جہاں اللہ کی بات شروع ہوگی آدمی فوراً وہی، جیسے اذان شروع ہو گئے آدمی ساری باتیں چھوڑ دے گا، جواب دینا شروع کر دے گا. جہاں بیان شروع ہو گیا آدمی سارے کام چھوڑ کر بیان کی طرف جائے. جہاں نماز شروع ہو گئی یا نماز کا وقت قریب ہے آدمی سب کو چھوڑ کر نماز کی طرف جائے. جہاں اپنے معمولات کا وقت آ گیا آدمی اب نہیں جانتا کسی کو. اشراق کا پابند آدمی ہے، کبھی دوست آ گئے تو اشراق چھوٹے گی نہیں اس کی. تسبیح تلاوت کا پابند آدمی ہے، لیکن کبھی کوئی آ گئے تو تسبیح گئے تو رات میں بھی رہ گئی. کہ ٹھیک ہے، تو تعلقات اپنی جگہ ہیں، تعلقات نبھانا ہے. تبلیغ میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ تعلقات توڑ دے کسی سے بھی، بلکہ ہمیں تو اپنے محلے کے ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں ان سے بھی تعلق بنانا ہے، لیکن وہ تعلق اللہ کے لیے بنانا ہے. تعلقات کو نبھانا ہے. کبھی تبلیغ میں یہ نہیں کہا کہ کسی کی خوشی غمی میں شرکت نہ کریں. ہاں، جہاں لایانی ہو رہی ہے اور جہاں پر گناہ کے کام فسق و فجور ہو رہے ہیں اور یعنی اور فحاشی ہو رہی ہے، وہاں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا. شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم سب کی خوشی میں بھی شریک ہوں گے، غمی میں بھی شریک ہوں گے. ضرورت ہے کہ کام کے لیے ہم یکسو ہوں. اور ابھی جو ہے ہمارے اس زمانے میں سب سے زیادہ جو یکسوئی ختم کیا وہ موبائل نے کی. موبائل نے ختم کی. بقدر ضرورت استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، استعمال کی چیز ہے، لیکن بلا ضرورت لے کر بیٹھے رہنا، مسجد میں جا کر بھی اسی میں لگے رہنا، رات میں دیر تک اس میں لگے رہنا، گشتوں میں بھی اس کو چالو رکھنا، تعلیم اندر ہو رہی باہر لے کر بیٹھ جانا. یہ ہم لوگ چونکہ اپنے محلے کے لیے، اپنی بستی کے لیے ہم لوگ اسوا ہیں، نمونہ ہیں. یہ مجمع جو چیزیں لے کر اٹھے گا وہ چیزیں گلی گلی میں اللہ زندہ کرے گا. اگر ہماری غفلت کے ساتھ دعوت ہے، لایانی کے ساتھ، جس کو مولانا الیاس صاحب نے جب کام شروع کیا 6 صفات مرتب کر کے 7ویں چیز لگا دی اس کے ساتھ کہ بھئی یہ 6 نمبروں پر محنت کرنی ہے اور لایانی سے بچنا ہے. اس زمانے میں اتنے زیادہ لایانی کے اسباب نہیں. اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر اخبار نہ پڑھیں، یاد ہوگا پرانوں کو، بلکہ بعض پرانے تو ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینا. تقاضا ہوتا تھا وہ چائے لے کر مسجد میں چلے گئے یا گھر میں لے جا کر پی لی. اپنے آپ کو بچاتے تھے ان جگہوں سے، بازاری ماحول سے جو انسان کے قلب پر اثر کرتا ہے.
انسان کے دل پر اگر کہیں بدبو آتی ہے وہ بدبو فوراً اثر کرتی ہے آدمی پر. اچھا خاصا آدمی جاتا ہوا ہے, ذرا بدبو آ جائے ایک دم منہ بگاڑتا ہے, وہ بدبو نے اثر کی. خوشبو آئی ہے تو خوشبو کا اثر ہوتا ہے, ایک دم آدمی میں فرحت پیدا ہو جاتی, خوشی پیدا ہوتی. ایسے بازاری ماحول ہے, وہ یکسوئی کو, ہماری یکسوئی کو ختم کیے ہوئے بازاری ماحول ہے, اخبار بینی ہے, اور موبائل کی حد سے زیادہ مشغولی ہے, حد سے زیادہ. تو تعلیم کے اپنے آپ ہی یکسو نہیں ہے, مسجد میں جا کر یکسو نہیں ہے, جمعہ کے دن خطبہ سننے میں یکسو نہ ہو. ٹھیک ہے کہ عام آدمی ہے جس میں دینی سمجھ نہیں ہے وہ تو ایسا کرے, لیکن ایک مسجد کی جماعت میں جوڑنے والا آدمی, اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگایا ہوا, چلے لگایا ہوا, جماعت لے کر جانے والا پابند آدمی ہے, وہ اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہیں. بہت ساری وہ چیزیں جو عام لوگوں کے لیے جائز ہوتی ہیں خواص کے لیے جائز نہیں ہوتی, وہ خواص کے لیے جائز نہیں ہوتی, جو اوروں کے لیے جائز ہوتی, کہ جو لوگوں کے لیے غلط اثر ڈالے گی, غلط اثر ڈالے گی. اس لیے کسی بزرگ نے کہا ہے نا, اتقوا مواضع التہم, کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو. آدمی گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن ایسی جگہ جہاں بیٹھنے سے ہم پر تہمت لگے گی, لوگوں کو بدظنی ہوگی, ایسی جگہ گزرنے سے. وہ ایسی جگہ سے آدمی کے کھیل کا میدان ہے, ادھر آدمی کا 2 راستے, ایک ادھر کا بھی ایک ادھر کا بھی, تو آدمی یہ راستہ پسند کرے, اس طرف میدان ہے تو لوگ میرے گزرنے سے سمجھیں گے شاید یہ کھیل دیکھنے جاتا ہے. تہمت کی جگہ ہے, تہمت کی جگہ سے بھی آدمی بچے. احتیاط, کام بڑا ہے, کام نازک ہے, تو تہمت کی جگہ سے بھی بچ کر آدمی اپنے آپ کو یکسو کرے کام کے لیے. ایسے اوقات میں موبائل بند کر دے, موبائل بند کر, گشت ہیں, تعلیم ہے, نماز ہے, نماز تو فرض ہے, نماز تو فرض ہے, فرض نماز ہے. جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے. ایسے اوقات میں موبائل کو بند کر دے اور یکسو ہو, یکسو لایانی, ہر قسم کی لایانی سے. یہ جو ہماری مجلسیں ہوٹلوں پر, بازاروں میں, چوکوں پر, چوراہوں پر, اپنے ساتھیوں کی دکانوں پر, سارا نزلہ جو گرتا ہے نا وہی تبلیغ پر آتا ہے. پھر انفرادی اور نجی جو تعلقات ہیں ہمارے, ہمارا تو تعلق اللہ کے لیے ہوا ہے, تبلیغ کی نسبت سے ہمارا جو تعلق ہوا ہے وہ اللہ کے لیے, اس کو اللہ کے لیے خالص رکھیں, ورنہ سارا نظرہ وہیں گرتا ہے, تعلق باقی رہتا ہے, تبلیغ چلی جاتی, تبلیغ ختم ہو جاتی. ساتھیوں کی دکانوں پر, چوراہوں پر, چوکوں پر, یہاں وہاں لایانی ہرگز نہ ہو, بلکہ ہمارے ساتھی تو اپنی دکانوں پر اور اپنے کام کاج کی جگہوں پر بھی اپنے انفرادی اوقات میں وہ داعی ہوں یا عابد ہوں یا ذاکر ہوں یا خادم ہوں, کہ اپنی دکان پر ہے, اپنی تجارت میں ہے, یا تو وہ دعوت دے رہا ہے, یا کچھ سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے اپنے نوکروں کو, یا ان سے کچھ سیکھ رہا ہے, یا وہ ذکر و عبادت میں اپنی تسبیح, اپنا کام کرتے کرتے تسبیح پڑھ رہا ہے, یا تلاوت کر رہا ہے, یا کم از کم وہ خدمت کر رہا ہے. اپنے ذاتی جو بیٹھکیں ہیں وہ سارے مقامی کام گولی کھا جاتی. ہمارا جو مقامی کام کا جھول ہے نا, جھول, وہ سارا وقت ہمارا اس میں لگ جاتا ہے. 2 گھنٹے, کسی کے 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, اپنے آپ کو اس سے بچاویں. کوئی کر رہا ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو محتاط بناویں, ہم اپنے آپ کو محتاط بنا کر ان اعمال کو کریں, اور مجمع پھر جڑے گا. میں نے عرض کیا کہ چھتے پر شہد کی مکھیاں آتی, اپنے آپ کو وہ چھتے کی طرح بنا دے, چھتے کی طرح کہ لوگ کھینچے آ رہے ہوں, کھینچے لوگ آ رہے ہوں. ہماری دعوت سے متاثر ہو کر, ہماری عبادت سے متاثر ہو کر, ہمارے ذکر و تلاوت سے متاثر ہو کر, اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر. امت میں طبقات ہے, بعض لوگ ہماری دعوت سے متاثر, لیکن ایسے بہت کم ہوں گے, ایسے بہت کم ہوں گے. بعض وہ ہوں گے جو عبادت سے متاثر ہوں گے, بعض وہ ہوں گے جو خدمت سے متاثر ہوں گے, وہ زیادہ ہوتے ہیں. خدمت کا اثر لے کر آج تک کی تبلیغ کی تاریخ میں زیادہ تر جو مجمع جوڑا ہے, قریب ہوا ہے, وہ اس راستے سے قریب ہوا ہے. ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنے مقام پر اس رخ کو قائم کریں اور اپنے اعمال کی پابندی. گشتوں میں پہلا گشت, دوسرا گشت, دونوں گشت
اللہ کا نظام ہے. جو اللہ کے بندے اللہ کا کام پابندی سے کرنے کا طے کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. ایسی پتہ نہیں کتنی مثالیں ضلع میں ملے گی. چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑا سے بڑا کاروبار کرنے والے بھی ہیں. چھوٹے بنگار کے پھیریے ہیں, دونوں گشت پابندی سے 3 دن کا ہفتہ طے کر کے لگاتے ہیں, 2.5 گھنٹہ لگاتے ہیں, دونوں گشت کرتے ہیں, ہفتہ واری مشورہ اجتماع بھی کرتے ہیں, وہ بھی ہیں. اور 50-100 آدمی 200 آدمیوں سے کام لینے والے بھی ہیں کہ جو یہ سارے اعمال پابندی سے کرتے ہیں, اور اللہ ان سے کرو, ان کی نیتوں پر کروا رہا ہے, ان کی نیتوں پر کرو. اچھی نیت جو ہے نا, اچھی نیت کے ساتھ اللہ اچھا ہی کرتا ہے. حدیث میں انا عند ظن عبدی بی فلیظن ما شاء, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ. آدمی نیت کر کے فیصلہ کر لے کہ مجھے کرنا ہے, اللہ اچھا ہی کرے گا, اللہ بگاڑے گا نہیں. ہاں, تدبیر اپنی اچھی کریں, اپنی تدبیر اچھی کریں. جیسا اپنا کام ہے اس کے اعتبار سے اپنے ساتھیوں سے, اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کریں. اگر ہمیں کسی جگہ ہماری گاڑی اٹک رہی ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے, ہماری سمجھ سے بالا کریں تو مشورہ کریں. مشورے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑے بلکہ بعضوں کو تو شیطان نے یہ پاٹ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر مشورہ کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ان کے سامنے رکھا نا مشورے والوں کے سامنے تو یہ اس کا حل نکال لائیں گے, تو اگر کیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ ہمیں تو پازیٹو ہونا چاہیے, مثبت ہونا چاہیے ہمارے کام کے حق میں, کہ بھائی ہم چلو مشورہ کریں مشورہ والوں سے, کہ مجھے 2 سال سے چلا لگ رہا ہے, مجھے 4 مہینے لگانے ہیں, لیکن میرے اس لائن کے مسائل ہے, میں کیا کروں. مجھے بیرون جانا ہے لیکن میرے اس لائن کے مسائل ہے, میں کیا کروں. میں مقامی کام میں پابندی کی چاہتا ہوں لیکن ہماری دکان ہے, ہم 2 ہی آدمی ہیں بیٹھنے والے, مسئلہ ہو جاتا ہے, میں کیا کروں. مجھے کام کرنا ہے لیکن میری اس طرح کی نوکری ہے, تو میں کیا کروں. آدمی مشورہ کریں. جو اس کام کا بڑا جز ہے یہاں تو روزانہ کے مشورے سے مشق ہو رہی ہے کہ روزانہ مشورہ ہے, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. تو مشورہ کریں پھر کہ پابندی سے میں کیسے کروں اس کو. میں چاہتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں, میں قربانی میں اور آگے بڑھوں. اپنے عزائم کو چھپائے نہ رکھیں, اس کا اظہار بھی کریں اپنے ساتھیوں کے سامنے, اپنے ذمہ داروں کے سامنے, اور رو رو کر اللہ سے مانگے ان عزائم کی تکمیل کے لیے کہ اللہ تو آسان کر دے, یا اللہ تو آسان کر, تو ہی کرے گا. ایک ساتھی ابھی احمد آباد کا تھا, وہ کہ مجھے بیرون جانا ہے لیکن میرے مسائل 3 مہینے پہلے وہ آیا تھا, تو میں نے اس کو ایک بات کہی, تو ایسا کر لے ایسا کر لے. 15 دن پہلے اس کا فون آیا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا, میرا مسئلہ حل ہو گیا. بیوی منع کر رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کچھ بھائی بزرگوں نے ہم کو یہ کہا ہے کہ کام کرنے والے ساتھی اپنے گھر میں تعلیم کرے, تم تعلیم کرو. بولے نہیں تعلیم نہیں ہو رہی. تو اس نے تعلیم شروع کی, 2 مہینے تقریباً تعلیم کی اس نے. تو کہہ رہے کہ سامنے سے میری بیوی نے کہا کہ تم کو بیرون جانا ہو تو چلے جاؤ. کوئی زیادہ لمبا کام کاج نہیں ہوا. وہی بنیادی اعمال ہیں جو ہمارے پاس. اچھا, اس کا علاج ہماری جیب میں ہے, سب کے گولیاں جیب میں بھری ہوئی ہیں, اور آدمی پھر رہا ہے ڈاکٹروں کے پاس, جیب میں گولیاں, لیکن اس کو اس کی جگہ پہنچا دیں. اس لیے مسئلہ اٹک رہا ہے, مشورہ کر لیں, اس کے لیے راستہ نکالیں کہ مجھے 2.5 گھنٹے پابندی سے کیسے لگے, مجھے 3 دن پابندی سے لگانے, میرا مسئلہ کیا ہے. اپنے آپ فیصلہ کر کے نہ رکیں, اپنے آپ فیصلہ نہ کریں, اپنے آپ کو سپرد کریں. اس کام کا جو سب سے بڑا ایک گر ہے کہ آدمی کام کرتے 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 اپنے آپ کو حوالے کرنا سیکھے. جو اندر سے ایک ڈر رہتا ہے پرانے کو, نئے کوئی ڈر کم ہوتا ہے. نیا تو جیسے چلا ہے چلتا ہے, ایک مرتبہ آ گیا نا وہ, تو اب اس کو جہاں سے ذبح کرو, جہاں سے ٹکڑے کرو, اس کو وہ چلے گا. جنگل میں بھیجو تو جائے گا, اس کو زیادہ شعور احساس نہیں ہوتا اس کو. لیکن جیسے جیسے آدمی پرانا ہوتا جاتا ہے تو شیطان اس کو یہ پاٹ پڑھا دیتا ہے, وہ سپرد نہیں کرتا. نکلنے کے بعد بھی سپرد نہیں ہوتا. جماعت میں نکل گیا ہے 4 مہینے میں, لیکن اب بھی سپرد ہونے کی فکر میں نہیں. 4 مہینے لگائے گا لیکن سپرد ہو کر نہیں, اپنی مرضی سے. تو پھر آدمی کی تربیت نہیں ہوتی. اپنے آپ کو سپرد کرنا سیکھ. یہ تو ابھی ابتدا ہے ہماری سپرد کرنے کی کہ ہم اپنے ذمہ داروں کے حوالے ہوں. آگے ہمیں اپنی ذات کو 100% اللہ رسول کے حوالے کرنا ہے, 100% اللہ رسول کے حوالے کرنا. اور یہ کیفیت دھیرے دھیرے اسی طرح پیدا ہوگی
کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف اپنے مشورے والوں کے حوالے ہو جائے. مسجد کی سطح پر کام کرے، مسجد اور جماعت کے ذمہ دار. حلقے کی سطح پر کام ہے، وہاں اپنے حلقے کے ذمہ داروں کے حوالے ہو جاوے. ضلع کی سطح کا تقاضا ہے، ضلع کے ذمہ داروں کے حوالے ہو جاوے. صوبے کی سطح کا، ملک کا تقاضا ہے تو وہاں کے اعتبار سے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کے حوالے ہو جاوے. جب تک آدمی تابع نہیں ہوگا وہ آدمی کام کو اچھی طرح نہیں کر پائے. نفس اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے، اس کو بڑھنے ہی دے. جس گاڑی کا ایکسیلیٹر بندھا ہوا ہے، اسپیڈ لمٹ کر دیتے ہیں، اسپیڈ لمٹ، تو اس کی اسپیڈ لمٹ 50 کی ہوئی ہے، وہ چاہے کتنا ہی گھمایا اس کو 50 پر بندھا ہوا ہے، تو 50 پر بندھا ہوا ہے تو نہیں آگے جائے گی گاڑی. ایسے جو آدمی نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، اپنے آپ کو تابع نہیں کہ اس نے اپنی لمٹ باندھ دی ہے، تو اس کو چاہے کتنی ترغیب ہو، کتنی تشکیل ہو، کتنے اس پر لوگ محنت کریں گے، وہ تو بنا ہوا ہے اپنی لمٹ پر. اپنے آپ کو تابع کریں، یکسو کریں اور تابع کریں. ایک یکسو ہو جانا ہے کہ اعمال دعوت کو یکسو ہو کر تعلیم بنا کر اپنے لیے بیٹھ جانا ہے. گش کا دن ہے تو اپنے گش کو اپنے لیے کرنا ہے. 3 دن کا میرا ہفتہ طے ہے، اس ہفتے پر مجھے 3 دن لگانا ہے اور اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنانی ہے. کوئی مہینہ ناغا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بعض مرتبہ آتی ہے بات کہ بھائی میں تو تیار تھا 3 دن میں لیکن جماعت نہیں بنی، تو 2-3 دن آگے پیچھے ہوگا. جماعت نہیں بنی، اس میں 6 آدمی تیار تھے تو آدھی جماعت کی، اس کو مکمل کرنے کے 2 دن رک گئے، 4 دن رک گئے، ہفتہ ایک ہو گیا کبھی، لیکن پورا مہینہ گزر جاوے اور 3 دن نہ لگے. اپنے آپ کو کام کے لیے یکسو کر کے اعمال دعوت کو پابندی سے کرنا طے کریں اور اس کے فضائل کو سوچتے رہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اس پر مجھے کیا ملے گا. میرے پابندی سے سہ روزہ پر، میرے 2.5 گھنٹے پر، میرے گشتوں پر، تعلیم کی شرکت پر، مشورے پر، لوگوں کی خوشامد پر، روزانہ کی محنت پر، میرے ایک ایک قدم پر کیا، اس کا جب ہم حساب کریں گے کہ ہمارے ایک ایک قدم پر اور ہمارے ایک ایک بول پر اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے تو رغبت بڑھتی رہے گی. پھر اس کا شوق پڑے گا، کام کرنے کا جذبہ بنے گا. پھر آدمی خود اپنے آپ کو تیار کرے گا، اپنے آپ کو جھنجھوڑے گا اور جتنے پھر فضائل سنیں گے اتنے اندر خوشی ہوگی کہ اللہ کا فضل ہے کہ اعمال کی پابندی ہو رہی ہے. اور آدمی آگے بڑھے گا اور امت کا درد و غم بڑھے گا. پھر علاقائی تقاضوں سے آگے آدمی سوچے گا، ضلع میں، صوبے میں، ملک میں، عالم میں. رسمی رواجی طور پر نہیں کہ فلاں ساتھی جائے تو میں بیرون ان کے ساتھ چلا جاؤں، اگر یہ جاتے ہو تو میں تیار ہوں، فلاں جگہ کا رخ ہو تو میں تیار ہوں. یہ چیز نہیں ہوگی. پھر تو آدمی اللہ کے کام کے لیے دیوانہ بن کر کہ جماعت یہاں کی ہو یا ضلع کی ہو، صوبے کی ہو یا ملک کی جماعت ہو. 8 آدمی بہار کے اور مجھے اکیلے کو جوڑ دیں گے، میں ان کے ساتھ کام کروں گا. 8 آدمی بنگال کے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ لگا دیں گے، میں ان کے ساتھ. کام کرنے والے کو تو کام چاہیے، کام کرنا ہے ہم کو. 3 دن میں 8 آدمی کہیں کہ میں ان کے ساتھ لگ کر لگا دوں. نئے ہوں گے تو نئوں کو لے جاؤں گا، ان پر محنت کروں گا، اپنے پر بھی کروں گا، ان پر بھی کروں گا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاوے اندر سے، جو اندر کی زائد چیزیں اگی ہوئی ہیں. جیسے کھیتی میں اصل کھیتی کے ساتھ بیچ میں زائد چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں نا، وہ اصل کھیتی کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے کسان لوگ جو نا کروڑی بولتے ہیں، کروڑی مارتے ہیں اندر سے تو سارا کچرا نکال لاتے. یہ زائد چیزیں کام کے ساتھ اگ جاتی ہے. میں اس کے ساتھ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، نئوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ ساتھی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ ہماری جماعت نہیں چلے گی. یہ ساری چیزیں زائد اگ گئی. یہ ہمارے کام میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس میں تو 2 میوات کے، 1 یوپی کا، 3 یہاں کے، 4 ہریانہ کے جماعت چلی 4 مہینے کی، اور 1 کلکتہ کا، 1 بنگلور کا، 1 گجرات کا، 1 بمبئی کا بیرون جماعت گئی. یہ کام کا تو یہ مزاج ہے. ہر ایک کو اپنانا، ہر ایک کو قریب کرنا، ہر ایک سے قریب ہونا، یہ اس کام کی خصوصیت. یہ تو بہت دور، یعنی قریب کے بہت اچھے رابطے ہیں. ایک افریقن، ایک ایشین ہے، ایک کالا، ایک گورا ہے. دونوں کی معاشرت میں، دونوں کے کھانے پینے میں، دونوں کی سمجھ میں، عقل میں، دونوں کے رنگ میں اور دونوں کی بود و باش میں زمین و آسمان کا فرق. وہ ساتھ میں چلے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس کام کے جو مقاصد ہیں اس کو ہم اپنی ذات سے سمجھ کر اس کام کو اس کی ترتیب پر کریں گے انشاءاللہ. مقامی جو محنت کا نظام، اس کے لیے ہم اپنا
بقول ایک بزرگ ابھی فرماتے تھے کہ کنویں جو ہوتے ہیں نا کنویں کی آئیں جو ہے آئیں وہ بھی سوکھ جاتی ہے بعض مرتبہ، اور جب آئیں سوکھ جاتی ہیں تو کنواں اوارڈ ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں اجتماعی تعلیم میں تو ہم پتہ ہے کہ ہم کو کتنا یاد رہتا ہے، وہ غفلت کی وجہ ہے، اور انفرادی طور پر بھی کبھی فضائل اعمال لے کے بیٹھتے ہیں، میں کبھی فضائل صدقات میں، کبھی حیات الصحابہ میں، کبھی ملفوظات میں، کبھی بیانات، تو آئیں سوکھ جاتی تو خود وہ کنواں جو تر تھا وہ بھی سوکھ جائے، وہ کیا دوسرے کو پانی دے، وہ خود سوکھ جاتا ہے۔ تو ہمیں تر ہونے کے لیے جو ہے تر ہونے کے لیے انفرادی میں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، فضائل صدقات کو پڑھیں، فضائل اعمال میں فضائل تبلیغ کو پڑھیں، حکایت صحابہ ہیں، انفرادی مطالعہ اس کا کریں، تو ہم خود تر ہوں گے، جذبات بنیں گے۔ جذبات جو ہے نا جذبات وہ بنتے بھی ہیں، ٹھنڈے بھی پڑتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی۔ کبھی تو ایسا جذبہ ہے کہ کبھی بیرون چلے جاؤ، اور جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ دھکے مار رہے ہیں پھر بھی آدمی 2 سال سے نہیں جا رہا۔ تو یہ جذبات بنانے پڑتے ہیں۔ صحابہ کسی نے حکایت صحابہ جو لکھی گئی اس کے لیے لکھی، حیات الصحابہ، انفرادی میں اس کو پڑھیں، اردو نہیں آتی گجراتی میں پڑھیں، ملفوظات ہیں، بیانات ہے بزرگوں کے، مولانا سعید احمد خان صاحب کے، مولانا یوسف صاحب کے، مولانا انعام صاحب کے، مولانا ابراہیم صاحب کے، مختلف اور بزرگوں کے، تو اس کو پڑھیں، جذبات بناویں اپنے دین کے لیے بھی، دین کی محنت کے لیے بھی، پھر انشاءاللہ جذبات بھی بنیں گے، اور ہم خود تر ہوں گے تو دوسروں کو تر کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم دیں گے، دوسروں کو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مجمع تو ابھی جو ہماری یہ مجلس ہے کہ بھئی مقامی محنت کے اعتبار سے یہ پورا مجمع جو ہے فارمیلٹی نہیں، اس کے لیے نہیں، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ پورے ضلع کے اعتبار سے ایک مدت کے بعد، بلکہ شاید اس نوعیت کا یہ جوڑ پہلی بار کر رہے ہوں گے ضلع میں، تو یہ خالی فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی جانی مالی صلاحیتیں ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس کو ہمیں جو ہے پروان چڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے، ترقی کرنی ہے، اور دنیا میں کام کو لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے یہ ہمارا مجمع جو ہے طے کریں کہ انشاءاللہ ان مقامی اعمال کو اپنی ذات سے پابندی سے کریں گے انشاءاللہ بھائی، کریں گے۔ اچھا، اس میں سے 2.5 گھنٹے کون کون لگا؟